ہے نبیوں والے کام کے اندر نبیوں والی صفات، صحابہ والی صفات بہت ضروری ہے. اس سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں. اب یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کام سے کیا چاہتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے سے شریعت اور سنت زندہ ہو جائے. شریعت اور سنت زندہ ہو جائے. اور ماشاءاللہ ہم سارے جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محنت کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنے ماننے والے بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی اور صحابہ سے عرض کرتے تھے کہ مل کے بیٹھ جاؤ، تو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور علماء حضرات سے بھی سنا ہے کہ اگر ان کے پہ چادر ڈال لی جائے تو چادر بھی جھولنا پڑتی تھی. تو ماشاءاللہ ہم تو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کام دیا ہے. تو کام تو دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو، ہر کام کو آدمی سیکھ کر کرے. کیا کرے آدمی؟ سیکھ کر کرے گا تو کام صحیح کرے گا، اور سیکھ کر نہیں کریں گے تو کام کو بگاڑے گا. آج ہمارے بڑوں کے اوپر اور خاص کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات کے اندر بارہا ہم پڑھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اس محنت کے اندر علم ذکر کی بڑی اہمیت ہے. ہماری اس محنت کے اندر علم ذکر کی بڑی اہمیت ہے. علم ذکر کے بغیر تو خالی پھرنا ہی ہے، خالی پھرنا ہے. مولانا ابراہیم صاحب اکثر کہتے ہیں. تو علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ علم سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ ہر عمل کی صحیح سمجھ ہمارے اندر آ جاوے، یعنی ہر کام ہم صحیح طریقے سے کرنے والے بن جائے. علم سے آدمی کو یہی آئے گا. جیسے آج علماء ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو علماء کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ علماء ہی اللہ کو پہچاننے والے، یعنی انہوں نے پہچاننے کا علم حاصل کیا کہ اللہ کو کس طرح پہچانا جائے. تو ہماری محنت کے اندر میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ بات ہے. اور علم نہیں ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں جہالت ہے. علم نہیں ہے تو پھر جہالت ہے. آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم جماعت کے اندر چل رہے تھے تو ملاقات کے اندر گئے. ایک انجینئر صاحب تھے، ان کے بیٹے انجینئر صاحب کو ملنے گئے لیکن وہ نہیں ملے تو ان کے والد سے ملاقات ہو گئی. تو والد صاحب کے ساتھ تھوڑی بات ہوئی اور بات کرنے کے بعد والد صاحب رونے لگے. انجینئر کے والد صاحب تھے، وہ رونے لگے. تو پھر ہم نے پوچھا کیا بات ہے کیا؟ تو وہ اپنے اولاد کی شکایت کر رہے تھے. تو یہ میں علم اور جہالت کی بات کر رہا ہوں کہ علم سے کیا ہوتا ہے اور جہالت سے کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے کام کے اندر اصل تو سیکھنا ہے. ہمارے کام میں یہ مجاگرے ہے. ہم کو بھی اس لیے بٹھایا کہ تم بھی بولتے سیکھو تم، ورنہ ماشاءاللہ آپ تو کام کرنے والے ہیں. آپ تو خطی وار جماعت کے ماشاءاللہ ساتھی ہے، ذمہ دار ساتھی ہے. ہمارے ساتھی اکثر کہا کرتے کہ ایک تو اجتماع کی شان ہوتی ہے اور ایک اجتماع کی جان ہوتی ہے. تو آپ تو اجتماع کی شان ہو ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ آپ کے اندر سے اللہ کے راستے میں لوگ چلے جائیں گے تو وہ جان بھی بن جائیں گے. تو آپ تو اجتماع کی شان بھی ہو، آپ تو اجتماع کی جان بھی ہو ماشاءاللہ. لیکن ہمیں اس لیے بٹھایا جاتا ہے، جیسے جب بیرون کی جماعتیں بھی بنتی ہے تو ہمارے بڑوں سے کہتے ہیں، ہمارے بڑوں سناتے ہیں کہ آپ بڑے مریض ہو. آپ کیا ہے؟ بیرون جانے والے ان سے فرمایا ہدایت دیتے کہ آپ بڑے مریض ہیں، بڑی بیماری والے، اس لیے آپ کو دور بھیج رہے ہیں. چھوٹی بیماری کے اندر تو فرمایا یہاں سے بھی ڈاکٹر علاج کر لیتے ہیں. سمجھ پڑ گئے؟ تو وہ والد صاحب رونے لگے. پھر ساری باتیں ہم نے پوچھی
تو ان کا کہنا یہ تھا، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جہالت، آدمی جانتا نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بیٹا انجینئر تھا، لیکن پھر رونے کی وجہ پوچھی تو بولے کہ مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. اب یہ مارنا کس وجہ سے ہوا؟ مارنا جہالت کی وجہ سے ہوا. ورنہ کوئی بیٹا جانے کہ باپ کا مقام کیا ہے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی پہ ہاتھ اٹھاوے. اور ایک طرف یہ جاننے کی بات کہوں، ایک طرف نہ جاننے کی بات، نہ سیکھنے کی بات. دنیاوی اعتبار منع نہیں کرتے، ماشاءاللہ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، وکیل بنو، آج تو ماشاءاللہ ضرورت ہے، منع نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، دنیاوی نالج تھا لیکن دین کا نالج نہیں تھا. تو باپ رو رہے تھے کہ بولے کہ میرے بیٹے نے ساتھ میں. تو یہ میں آپ کو یہ کام، ماشاءاللہ آپ تو کام کرنے والے ساتھی ہیں آپ سے، لیکن ہمارے کام کرنے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے کام کرنے تو کہتے ہیں نا، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. تو ہم تو موت تک سیکھنے کی نیت سے چلتے رہیں گے. ہم تو کہاں تک چلتے رہیں گے؟ موت تک. ایک مرتبہ ہم نے پڑوس میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بیرون روانہ کر رہے تھے اور پڑوس ملک کے اندر بھیج رہے تھے، رائے ون وہاں سے بھیج رہے تھے. تو سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور وہاں اجتماع تھا، ان کے اندر بھیج رہے تھے اور ان کے وہاں سے تقاضا تھا کہ آپ کی جماعتیں بھیجے، یہ ساری باتیں. تو پھر مولانا انعام الحسن صاحب نے پھر آخر کے اندر سب کو بلا کے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ جماعت نے کہا کہ ہم کام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت جی خوش ہو گئے، ورنہ ان کو بلایا تھا کہ کام کرنے کے لیے، کہ آپ آؤ کام کی ضرورت ہے. تو حضرت جی فرمائے اس جواب سے خوش ہو گئے، کہا کہ ہم کام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یوں کہا کہ کام کرنے کے لیے جا رہے تو نہیں. اس لیے ہمارے کام کے اندر کیا ہے؟ ہمارے کام کے اندر تو ہر ساکی موت تک سیکھنے کی نیت سے چلے. سیکھنے کی نیت سے چلے گا تو اللہ پاک اس کو سکھاتے رہیں گے. اس لیے تم نبی کی سیرت بھی پڑھو، تم صحابہ کی سیرت بھی پڑھو، اللہ والوں کی سیرت پڑھو، تو بھی تمہیں یہی ملے گا. ایک جماعت پھر ہمارا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر پڑوس ملک کے اندر گئی تھی. تو ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کام کرتے کرتے آدمی کچن سے لے کر ممبر تک کے سارے کام سیکھ جائے. کچن سے لے کر ممبر تک کا سارے کام، جس وقت جو ضرورت پڑی اس وقت وہ آدمی کام کر لے. اس لیے ہمارے کام کے اندر کسی ساتھی کو طے نہیں کیا کہ تم یہی کام کرتے رہو، مستورات والے مستورات، علماء نہیں، سب سارے ساتھی سارے کام کرے، سارے ساتھی سارے کام کرے. ہمارے کام کے اندر کوئی ساتھی طے نہیں. تو ایک جماعت مطلب کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ خود جماعت کے اندر تھی. تو جب پڑوس ملک کے اندر جماعت پہنچی تو بعض ساتھی ملنے کے لیے کہ حضرت جی آئے ہوئے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم جانے کام کے اعتبار سے ہم دیکھو، ہمیں ابھی اس میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، بڑا ڈاکٹر تھا، MBBS تھا. تو جب میں گیا تو اس کے ہاتھ کے اندر کتاب تھی. کتاب تھوڑی بے تکلفی بھی تھی تھوڑی، میرا کہ دوستان تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی تو پڑھی پڑھے نو ہوں سے جھوٹو پڑھے نہیں، ابھی دوائیں آتی ہیں یوں سب. میں نے بولا کہ آپ تو MBBS ہو، آپ اتنے بولے کہ بھائی جمانو جو نے وہ پڑھوں پڑھے مطلب کہ ہم جی یار. تو یعنی ڈاکٹری لائن کا، ڈاکٹری لائن کی کتابیں پڑھ رہا تھا، حالانکہ MBBS تھا، پرانا تھا. اس لیے ہمارے کام کرنے والے ساتھی فرمایا صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھے، ہمارے اللہ والوں کی زندگی پڑھے. اللہ پاک نے جن کے پوری عالم کے اعتبار سے اللہ پاک نے کام لیا، ان سے بھی فرمایا ہم واقف ہو کے فرمایا اللہ پاک نے کیسے کام لیا، کیسے انہوں نے محنت کی اور کیسی قربانیاں دی. سمجھ پڑی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو بعض پڑوس ملک کے لوگ آ گئے ملنے کے لیے کہ حضرت جی آئے ہوئے، حضرت جی آئے ہوئے، حضرت جی سے ملاقات ہوئے، ان سے مصافحہ ہو جائے دیکھے. تو وہاں 2 منزلیں تھے، نیچے بھی تھے اوپر بھی تھے. تو نیچے جماعت کے ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ وہاں کے آئے ملنے کے لیے. ہم تو کیا نام بولے کہ ہم تو حضرت سے ملنے کے لیے آئے، وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے. تو بولے کہ اوپر ہے. کہاں ہے؟ اوپر. اب اوپر جا کر دیکھا تو کچن کے اندر پیاز کاٹ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اندازہ لگاؤ، پوری دنیا کے امیر تھے لیکن کیا کاٹ رہے تھے؟ تو جو خواص سے جو آنے والے تھے وہ ان کو بولے کہ ہمیں تبلیغ سمجھ میں آ گئی، ہمیں تبلیغ سمجھ کے اندر آ گئی.
اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے کام کے اندر تو میں سیکھ کر، میں دنیا کی بات بھی لے لوں چاہے دین کی بات لے لوں، کام کو سیکھ کر کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بغیر سیکھے کام کریں گے تو نقصان ہو جائے. تم گاڑی بھی لو، ڈرائیونگ ایک آدمی لایا 50 لاکھ کی بھی گاڑی لایا لیکن سیکھا نہیں ہے اور ایسے ہی روڈ کے پہ چلا جائے گا تو ہم دیکھیں روڈ کے پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو حد پڑ گئی. تو یہ بغیر سیکھے چلتے ہیں تو میں نقصان، خود بھی نقصان، دوسروں کو بھی نقصان. اور ماشاءاللہ سیکھ کر چلتے ہیں تو ہوا کے اندر لوگ چلاتے، فلائٹ چلتے کہ نہیں ہوا کے اندر. تو خیر میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اس بیٹے نے علم نہیں سیکھا تھا. کس لائن کا؟ اس لائن کا علم نہیں سیکھا. ہمارے تو یہ مجاگرے ہیں ماشاءاللہ، بیانات تو علماء کرتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ہمارا تو کام کے اندر جتنے مجاگرے ہوتے رہیں گے. ہم تو کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی سنتے ہیں علماء حضرات سے کہ بھائی ایمان کو تازہ کرو. ایمان کو تازہ کرنے کی کیا معنی؟ کہ بھائی ان کو کثرت سے بولا کرو، کثرت سے سنا کرو. تو یہ جتنی جو چیزیں کثرت سے سنی جائے گی، کثرت سے بولی جائے گی، وہ چیزیں دلوں کے اندر اترے گی. اس کے مجاگرے ہوتے ہیں. تو ہمارے کام کے اندر یہ مجاگرے ہیں. یہ لوگوں کو یہ باہر کی باتیں کب سمجھ میں آ گئی؟ بیچ بیچ کے اندر آپ کو کہتا تھا یہ لندن، یہ امریکہ، نہیں یہ جاپان، یہ ساری چیزیں کب سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ کب سمجھ؟ یہ مجاگرے ہوتے ہوتے سمجھ میں آ گئی. مجاگرے ہوتے ہوتے. ابھی تو لندن گیا نہیں، جاپان گیا نہیں، امریکہ گیا نہیں، دوست آئے وہاں سے بھائی بہت اچھا وہاں سے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، وہاں سے ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے. سمجھ پڑ گئی؟ یہ ساری باتیں سنتے سنتے پھر کیا ہوگا دلوں کے اندر؟ شوق ہو گیا. تو بھائی جا رہا ہے، تو ابھی ایک ساتھی جا رہا تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی کتنا خرچہ؟ تو اس نے کہا 22 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جا رہا ہوں. کتنا روپیہ؟ 22 لاکھ روپیہ خرچے کر کے. کہاں جا رہا ہے وہ یو کے جا رہا ہے. بھائی 22 لاکھ روپیہ؟ ہاں 22 لاکھ. کیوں جانے کا شوق ہو گیا؟ بھائی سنتے سنتے مجاگرے ہوتے ہوتے وہاں کے ڈالر اور وہاں کے پاؤنڈ، وہاں کی یہ چیزیں. تو مجاگرے سے فرمایا آدمی کے دلوں کے اندر جذبات بنتے ہیں. صحابہ کے جو جذبات بنے وہ آخرت کے، وہ یہ ایمان کے مجاگرے سے جذبات بنے. ایمان کے مجاگرے. صحابہ کی تم سیرت پڑھو گے. اس لیے میں کہتا تھا کہ فرمایا کام کرنے والوں سچوں کو صحابہ کی سیرت ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ کے ملفوظات ہے، مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات، ان کو پڑھنے چاہیے. کم یہ کام کر رہے ہیں. انجینئر بننے والا انجینئر کی کتابیں پڑھتا ہے، وکیل بننے والا وکیل کی کتابیں پڑھے. اللہ پاک نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے. کرنے اول کا ہیرا دیا ہے اللہ پاک نے مجھے. اتنا بڑا اللہ پاک نے کام دیا ہے ہمیں. کام کوئی معمولی کام نہیں میرے بھائی دوستوں. ہم ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک زمانے کے اندر یہ کام کون کرتے تھے؟ ایک زمانے کے اندر یہ کام کون کرتے تھے؟ اللہ کس سے کام لیتا تھا؟ لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو سمجھانا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا. ایک زمانے کے اندر کون کرتے؟ ہم کل رات بھی دیکھا تھا، پر میں تہجد میں ہوتے تھے، لوگ رو رہے تھے. لوگ رو رہے تھے. کس کے لیے رو رہے تھے؟ کس کے لیے رو رہے تھے؟ امت کے لیے رو رہے تھے. ایک زمانے کے اندر نبی فرمایا اپنی امت کے لیے رو رہے تھے. اسی طرح میں آج بھی فرمایا اللہ پاک نے محنت دی ہے. راتوں کو ہم دیکھتے تھے، فرمایا رات لاکھ رو رہے تھے. اے اللہ امت کو ہدایت دے، اللہ امت کی ہدایت دے. اللہ امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ امت کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے. اے اللہ امت کیسے جنت کے اندر جانے والی بن جائے. ہم ذرا سوچیں. ایک زمانے کے اندر اللہ پاک ایسے پیارے معصوم بندوں سے اللہ پاک کام لیتے تھے. اللہ پاک نے وہ کام مجھے اور آپ کو دے دیا. ذرا سوچے میرے بھائی دوست. اسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ اللہ پاک فرمایا دین کی محنت کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو اللہ پاک آخرت کے اندر قیامت کے دن نبیوں کی صفوں کے اندر کھڑے کریں گے. نبیوں کی صفوں کے اندر کھڑے کریں گے. یہ کام کرنے والے، محنت کرنے والے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ ہم کون ہیں. ہم کوئی معمولی محنت نہیں. قرآن و حدیث میں علماء سے پوچھے، بہترین تجارت سے تعبیر کیا ہے اس کو. بہترین تجارت. یہ تو ہمارے قلوب، ہمارے جگر، ہمارے دماغ. فرمایا اس تجارت کی پہ اللہ پاک کیا دیں گے؟ فرمایا یہ دنیا کے قلوب وہ برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ پاک بتا دیتے کہ دنیا کے اندر آخرت میں اللہ پاک تم کو کیا دیں گے. اللہ پاک آخرت کے اندر وہ چیز دیں گے. یوسف صاحب رحمۃ اللہ ان کے ملفوظہ میں لکھا ہے اللہ پاک دین کی محنت کرنے والوں کو 25 لاکھ گھوڑوں والی جنت دیں گے.
کتنی 25 لاکھ گھوڑوں والی جنت ان کے ملفوظات کے اندر تم پڑھو. اور یہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اللہ دیں گے. ایک کام کر رہے, ایک محنت کر رہے. ہم کوئی معمولی محنت نہیں کرے میرے بھائی دوستوں. اللہ پاک نے عظیم محنت دی ہے, عظیم کام دیا. اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے کہ ہم تو ایک پھر رہے تھے, ہم فرمایا دنیا کے اندر, لیکن فرمایا لوگوں نے ہمارے پہ محنت کی, لوگوں نے دعائیں کی, لوگ ہمارے پاس آئے اور سمجھایا. اللہ پاک نے ہمارے مقدر کے اندر یہ کام لکھا, اللہ پاک نے ہمیں جوڑ دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے زبردست کام کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے. یہ کام نبیوں, ہمارے یوسف صاحب ہمیں اکثر کہا کرتے تھے, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نبیوں والا کام دیا ہے. جیسے دنیاوی کام کرنے والے لوگوں کو فخر ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے. ایک باپ مجھے کہنے لگا, میری ملاقات جب ہوئی تو مجھے کہنے لگا મારો છોકરો સીએ બને, સીએ આ તો ગુજરાતી છે માશાલ્લાહ. તો બોલે કે મારો છોકરો સીએ બને, સીએ બની જશે ને પછી મને કશું ટેન્શન જ નહીં, પછી મને કશું ટેન્શન નહીં. दुनियावी एतबार से भी देखते हैं. लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह पाक का एक निजाम है. आदमी डिग्रियां तो हासिल कर ले, लेकिन अल्लाह चाहे तो फायदा उठा सकेंगे, वरना फायदा नहीं उठा सकेंगे. अल्लाह चाहेंगे तो वो अपनी फरमाया क्वालिटी से और डिग्रियों से और अपने रुपये पैसों से. हम देखते दुनिया के अंदर हमारे आंखों के सामने देखा कि भाई एक आदमी को पैसे आने वाले थे, कुछ मसला ये जमीन के एतबार से, और वो बड़ा खुश था और लोगों को पैसे आ रहे थे. अभी जैसे जमीनें लोगों की जाती है तो कहते था कि मारा पैसा क्या जल्दी आवे ना, मैंने जरा हाव लागे. लोगों के चेक जब बैंकों के अंदर गिरते थे तो वो क्या कहता था, मारा पैसा कितना क्या जल्दी आवे ना, मतलब कि मैंने हाव लागे. क्योंकि करोड़ के चेक पड़ते थे, 50 लाख के चेक पड़ते थे आदमी को. और फिर हमने सुना कि फरमाया सुबह के अंदर चेक पड़ा बैंक के अंदर और शाम को दुनिया से. ये आंखों के सामने देखा हुआ का हाल कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे सुना है, मेरी आंखों के देखा हुआ हाल मैं आपको कह रहा हूं. ऐसी बात नहीं है कि आदमी जो चाहे, नहीं, अल्लाह चाहेगा तो फायदा उठाएगा, वरना अल्लाह चाहेगा तो आदमी फायदा नहीं उठा सकेगा. हम बड़ा हमारे एक ये बड़ौदा का हमारा एक इंजीनियर था, वो फरमाया कर्नाटक के अंदर पढ़ रहे थे और माशाल्लाह उसको जब फाइनल हो गया, डिग्री मिल गई और ये सब, उसके अम्मी अब्बा बाकायदा बायरोड लेने के लिए गए और बड़ी उम्मीद तमन्ना थी कि माशाल्लाह तो ये होगा ना, ये पगार मिलेगा, ये पगार मिलेगा. बायरोड आते हमारे अंकलेश्वर के बाद एक्सीडेंट हो गया और दुनिया से प्यार रुखसत हो गई, तो डिग्रियां तो हाथ में रह गई, सच पड़ गई. इसलिए मेरे भाई दोस्तों देखो, तो अल्लाह पाक ने हमें अजीम काम के साथ अल्लाह पाक ने निस्बत दी है. इस काम के अंदर दोनों फायदे, दुनिया भी और हमारी आखिरत भी. तो मेरे भाइयों दोस्तों देखो, कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने जबरदस्त काम के साथ, अजीम काम के साथ हमें निस्बत की है. तो अल्लाह करे, दुआ करे कि निस्बत से मुनासिबत के अंदर तब्दील हो जाए. निस्बत तो हो गई, जुड़ गए हम, लेकिन मुनासिबत किसको कहते हैं? मुनासिबत यानी किसी चीज के साथ चिपक जाना, किसी चीज के साथ चिपक जाना. हाँ, इसके होकर रहना कि काम हमें दे दिया है, हम इस काम के होकर रहेंगे. इसलिए फरमाया लोग दुनिया से काम करते करते फरमाया दुआएं भी मांगते हैं और करते करते आखिर तक अल्लाह करते करते मौत दीजिए, मरते मरते काम करने की तौफीक दीजिए. और करने वाले माशाल्लाह ऐसे करते करते जा रहे भी. देख रहे, कल भी हमें लिए देवला के अंदर, अभी आज जोहर के अंदर इंशाल्लाह शायद जनाजा भी आएगा. काम कर रहे थे कल और सुबह के अंदर अल्लाह को प्यारा हो गए, जिनकी मेहनत कर रहे थे. इसलिए मेरे भाई दोस्तों देखो, असल में बात कर रहा था कि आप माशाल्लाह खित्तीवार जमात के साथी है, आप पुराने साथी है, इसलिए ये तो मुजागरे कि काम माशाल्लाह हम कर रहे हैं. और फरमाया ये तो आप तो अव्वलीन के अंदर है, सबसे पहले आने वालों के अंदर है. और जैसे मैंने कहा मेरे भाई दोस्तों देखो, हम हमारी वजह से मेरे भाई दोस्तों देखो, ये जितना भी मजमा आएगा, ये जितना भी मजमा आएगा, हमारी एक तो नीयत बनावे. असल हर चीज के अंदर एक नीयत होती है कि आदमी नहीं, एक तो बेनियती भी बुरी चीज है और बदनियती भी बुरी चीज है. बेनियत कोई आया, कोई नियत ही नहीं है. नहीं मेरे भाई दोस्तों, नियत बनावे. और फिर मैं बेनियती, एक तो बेनियत और एक बुरी नियत, समझ पड़ गई. एक तो गलत नियत है, आएंगे इसके अंदर इज्तिमा के अंदर लोगों की नियत अलग भी अलग अलग होती है. इसलिए हम काम करने के लिए आए माशाल्लाह, तो हमारी तो नीयत सही करें कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए जिम्मेदार, हम तो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम तो काम
صحابہ کہتے تھے ہم تو صحابہ تو کہتے تھے ہم تو جزاک اللہ کے بھی آپ سے امیدوار نہیں ہیں، ہم تو کس کے لیے، ہمارا بٹلو تو اللہ ہی دے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک کھچی وار جماعت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جوڑا ہے، اور اللہ پاک نے کام کے ساتھ نسبت دی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تو ہم کام فرمایا سیکھ کر کریں، سمجھ پڑ گئی۔ اور جس طرح کہا گیا تھا کل گزشتہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے فرمایا جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے بیٹھنے کے اعتبار سے، اور جس پنڈال کے اندر کہا گیا تھا اس پنڈال کے اعتبار سے فرمایا اپنے بیٹھنے کی، جس طرح ہمارے بڑے کہتے ہیں اس طرح کام کریں گے انشاءاللہ کام تھوڑا ہوگا، نفع بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہمارے ہر ایک ساتھی کی یہ نیت ہو کہ فرمایا یہ جتنا بھی مجموعہ آئے گا، جتنا بھی، ان کا وقت صحیح کیسے لگے، ان کا وقت صحیح کیسے لگے، کیونکہ اجتماع کے اندر میرے بھائی دوستوں بزرگوں فرمایا کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہم نے دیکھی ہے۔ ابھی ہم جماعت کے اندر چل رہے تھے، ایک بنگلور کی جماعت بھی چل رہی تھی، تو ایک ساتھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھی فرمایا ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، اس وقت ڈاکٹر صاحب تھے، تو ڈاکٹر صاحب بس یہی کہ چلو اجتماع ہو رہا ہے تو چلو اجتماع کے اندر دیکھ لے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، یوں کرتے کرتے آ گئے۔ تو اس وقت فرمایا کھانا تھا، اور کھانے کے اندر فرمایا یہ روٹی نے وہ سب تقسیم ہو رہی تھی، اور کھانے کے لیے چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو یہ ہمارے خدمت والے بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے کھا لیا، نہیں ڈاکٹر صاحب اور کھاؤ، تھوڑی ایک آدھ روٹی اور لے لو۔ تو پھر وہ ساتھی کہنے لگے بات کے اندر، ارے ہماری بیویوں نے محنت کر کے روٹی بنایا، کھاؤ ماشاءاللہ آپ، یوں کر کے فرمائے یعنی اچھے اکرام کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس ساتھی کا فرمایا میرے ساتھ اکرام سے پیش آنا اور میرے ساتھ فرمایا اچھی طرح بات کرنا، فرمایا مجھے کام میں لگنے کا ایک سبب مل گیا، مجھے تبلیغ سمجھ میں آ گئی، سمجھ پڑ گئی، ورنہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم تو ہمارے ایک اکڑ کے اندر چل رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری ایک نیت ایک فکر یہ ہو کھتی وار جماعت کے ساتھیوں کی اور یہ خدمت والے ساتھیوں کی کہ فرمایا کیسے فرمایا آنے والے ہر ایک جتنا بھی مجمع آ رہا ہے ان کا فرمایا وقت صحیح کیسے گزرے، صحیح فرمایا اعمال کے اندر، عبادت کے اندر، فرمایا اپنے ذکر کے اندر، فرمایا ان مجلسوں کے اندر کیسے ان کا صحیح وقت گزرے۔ تو ہمارے سارے وہ کہتے ہیں نا کہ فرمایا وہ دنیا کے اندر کہوت ہوتی ہے کہ بھائی بلاڑی نے نظر کون اوپر ہوئے، ایسے ہمارے ساتھی مثال کے طور پر 40 جماعتیں ہمارے بنی، کتنی جماعتیں بنی، 40 جماعتیں بنی نا، ایک جماعت کے اندر کتنے ساتھی، 20 ساتھی، تو کتنے ساتھی ہو گئے، 800 ساتھی ہو گئے۔ تو اندازن ہمارا کیوں سمجھو کہ 800 ساتھی ہو گئے۔ اب یہ اندازن ہم یوں سوچتے کہ بھائی 15-16 ہزار کا مجمع، ذرا سوچتے کہ ایسا مجمع آتا ہے۔ اب 800 ساتھی ہو گئے تو یہ 16,000 کا مجمع کو فرمایا 800 کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ کتنے آدمی لگے، کتنے آدمی لگے، 20 آدمی لگے، 20 آدمی ہمارے کھتی اور جماعت کے 800 ساتھی ہے۔ اب ایک ساتھی کے لیے 20 ساتھی لگے 3 دن کے اندر، اب فرمایا اس کو اب 3 دن کے حساب سے اس کو گنا جائے تو ایک دن کے 7 ساتھی ہوئے۔ اب یہ فرمایا 7 ساتھی کے اوپر ہماری محنت ہو، 7 ساتھی کے اوپر ہماری محنت ہو پیار محبت کے ساتھ کہ بھائی ہمارا یہ ساتھی ہمارا بھائی آیا ہوا ہے اور کتنی قربانی دے کر آیا ہوا ہے اور کیسے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، فرمایا کیسے فرمایا اس کو اس مجلسوں کے اندر اس کا وقت لگے، کیونکہ فرمایا یہ مجلسیں ایسی ہوتی ماشاءاللہ کہ بعض چیزیں فرمایا دلوں کے اندر پڑ جاتی ہے، کانوں کے اندر، اللہ پاک زندگیوں کو تبدیل کر دیتے۔ کئی لوگوں کے ہم بارہا سنیں گے، ہم اجتماع کے اندر گئے تھے لیکن جیسے میں نے کہا ڈاکٹر کہیں اللہ پاک نے ہماری، اور بولے کہ ابھی وہ ساتھی کام کر رہے ہیں، ابھی وہ ساتھی میں دین کی محنت کا کام کر رہے ہیں، دین کی محنت کا ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہر ایک ساتھی کی کیا فکر ہو کہ بھائی ہمارے آنے والے مجمع، اس لیے پہلے تو فرمایا استقبال والے ساتھی ہمارے رہیں گے، بھائی استقبال والے ساتھی کا ہمارے کام کے اندر بہت بڑا کام ہے، ہنستے چہرے ملنا، خوشی کے ساتھ ملنا، ماشاءاللہ سمجھ پڑ گئی۔ اور فرمایا ان کے جب فرمایا آوے تو ماشاءاللہ ان کے سامان لے لیا، ان کو بیٹھنے کی جگہ، بھائی کون سی حلقے کے ساتھی ہے ماشاءاللہ یہ پوچھ لیے، بھائی ہم تو فرمایا 17 نمبر کے فرمایا صرف، تو ان کو خالی راستہ بتا دیا، ان کا فرمایا سامان اچھی طریقے سے رکھ دیا ماشاءاللہ۔ تو ایک حاجی صاحب فرمایا آئے تھے اور جب ساتھی ان کے اکرام سے پیش آ رہے تھے، حاجی صاحب یہاں رکھ دو، حاجی صاحب یہاں رکھ دو، تو ساتھی حاجی صاحب فرمایا چلتے چلتے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ رہے ہیں، صاحب کوئی تکلیف آپ کو نہیں؟ بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے 4 بیٹے ہیں لیکن میرے 4 بیٹے نے کبھی مجھے اتنا اکرام کے ساتھ نہیں بلایا جتنا تم بلا رہے ہو، حالانکہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ تو پھر کیا ہوا، فرمایا انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو فرمایا سمجھایا اور دین کی محنت کے اندر لگایا، الحمدللہ ان کے بیٹے دین کی محنت کرنے والے بنے۔ باپ اجتماع کے اندر آئے تھے اور باپ کے ساتھ فرمایا ساتھیوں کا اکرام دیکھا،
استقبال والوں کا اکرام دیکھا, آتے ہی ماشاء اللہ حاجی صاحب آپ چائے پئیں گے, آپ پانی پئیں گے, آپ یہ کریں گے, ان کا اکرام دیکھا ماشاء اللہ. تو حاجی صاحب کا فرمایا دل بڑھایا, اور حاجی صاحب فرمایا ماشاء اللہ, اور اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو اتنی اچھی محنت اللہ پاک نے دی ہے, اتنا اچھا اللہ پاک نے ہمیں کام دیا ہے, سمجھ پڑ گئی. تو فرمایا وہ باپ فرمایا اپنے بیٹوں کو میں دین کی محنت کے اندر لگانے والے بنے. تو ہمارا استقبال والے جو ساتھی ہیں ماشاء اللہ, ہمارے ساتھی فرمایا کھنڈا پیسانے کے ساتھ پیش آوے, ہمارے ساتھی کھنڈا پیسانے کے ساتھ پیش آوے, پیار محبت کے ساتھ پیش آئے. اور جیسے میں نے کہا ماشاء اللہ اگر تھک کر آئے ہیں اور تو ان کو پانی کی پرب پانی بھی لا کے پلا دے, اس میں کیا ہو جائے گا, پانی پلا دے ماشاء اللہ, چائے کا کوئی تقاضا ہے چائے, یہ فرمایا ہمارے استقبال والوں کا کام. تو استقبال والے ساتھی فرمایا چوکن نہ رہے, کیونکہ وہ جہاں سے آئیں گے باہر سے ماشاء اللہ مجمع, تو تھک کر آتے ہو ماشاء اللہ, تو ان کے یہ فرمایا ہم فکر کریں. اور یہ خدمت والے ساتھی بھی, خدمت والا اپنی یہ جوڑنے والے سارے ساتھی فرمایا یہ مجمع جوڑنے والے ہی ساتھی ہے, سارے ساتھی خدمت, یہ تو کام تقسیم کے ہے, ورنہ جب فرمایا ہمارا کام نہ ہو اس وقت سارے ساتھی فرمایا ہر ایک کام کرے. کل بھی فرمایا ماسٹر اسحاق نے ماشاء اللہ سب بتا دیا تھا, یہ تو فرمایا تھوڑی موٹی موٹی مذاکرہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھی ہر ایک کام کرنے والے بنے. بعض ساتھی فرمایا اجتماع کے اندر آئیں گے خالی ایسے ہی, بھائی چلو اجتماع ہو رہا ہے. پہلے ابھی تو ہمارے ضلعوں کا پہلے ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا, میں صبحوں کے اعتبار سے اجتماع ہوتا تھا, صبحوں کے اعتبار سے, تو پہلے 20-25 سال پہلے کی بات, تو 25-30 سال, تو بعض لوگ فرمایا خالی ایسے یوں کرنے کی نیت سے آتے تھے کہ چلو دیکھ لیں گے فرمایا کیا ہو رہا ہے, بعد فرمایا دیکھنے کے لیے آتے, بعد اجتماع کے بعد یہاں بھی آئیں گے. تو کھچیوار جماعت کے ساتھی ماشاء اللہ اپنے دل کو وسیع رکھے, اپنے کہتے ہیں کہ دائی کا دل تو فرمایا سمندر جیسا ہوتا ہے, سمندر اپنے اندر ساری چیزیں لیتے ہیں, ایسے دائی تو فرمایا کوئی اگر ساتھی آ گیا, کوئی کیسے بھی فرمایا ایسے اخلاق, تو ہم فرمایا ان کو صبر کر لیں گے, ہم تو برداشت کر لیں گے. فرمایا نبیوں کا حلم دیکھا آپ نے, صحابہ کا حلم دیکھا, ہم تو تھوڑا برداشت کر لیں. تو بعض ساتھی آئیں گے ایسے ایسے, تو اس وقت فرمایا پہلے ہمارے بڑے بھائی تھے وہ ایسی اس وقت آواز چلا دی, اور فرمایا لوگوں کو کہنے لگے کہ فرمایا ایمان کے لوٹیرے آئیں گے, ایمان کے لوٹوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. ہم نے بڑوں سے سنا کہ کیا کہتے تھے کہ ایمان کے لوٹیرے, یعنی اجتماع ہوتا ہے نا ایمان, تو ہمارے بڑے بھائی پہلے ایسے کہتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس نہ جانا, یہ کرنا, آپ وہاں سے فرمایا الگ رہنا, ان کی اجتماع میں نہ جانا. آپ تو اللہ کے فضل سے بہت فرمایا اللہ پاک نے زمین ہموار کر دیا الحمدللہ, ورنہ پہلے ایک زمانے کے اندر ہوتا تھا. پھر بھی فرمایا ہمیں تو نبیوں والا کام دیا ہے, نبی والی محنت کی ہے, تو ہمارے آقا سم کے ساتھ دیکھو, نبیوں کے ساتھ دیکھو کیسا برتاؤ کیا گیا. پھر بھی ہمارے آقا تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے. منافقوں کو سردار کے بارے میں سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی فرمایا کیسے فرمایا انہوں نے تکلیف دی اور نہ جانے کیا کیا کیا, پھر بھی ہمارے آقا سمجھو فرمایا ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے. تو انہوں نے یہ بات چلا دی کہ بھائی دیکھو ایمان کے لوگ تو آپ وہاں میں, تو ہماری ایک عادت بھی ہے, ہماری ایک عادت کیا ہے کہ جو چیز منع کرتے ہیں نا بعض مرتبہ وہ چیز کرتے ہیں, جن چیزوں سے کیا کرتے ہیں منع کرتے ہیں, وہ بعض چیزیں بعض ہوتے بعض سچوں میں آئے. تو ہمارے بچوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے بیٹا یہ کام مت کرنا بیٹا, تو وہ بیٹا جان کر وہ کام کرتا ہے. تو ان لوگوں نے ایسی بات چلا دی تو وہ اجتماع کے اندر, تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھے تو صحیح فرمایا یہ تو کہہ رہے کہ ایمان کے لوٹے رہے, لیکن ہم دیکھے تو کہ کیا ہو رہا ہے. یوں دیکھنے کے لیے سے بہت سارے لوگ آئے اجتماع کے اندر, ہمارے اندر بھی آتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, بلکہ غیر بھی آتے تھے. ایک مطلب مولانا یوسف صاحب, خیر اس کی بات, تو وہ آئے فرمایا ساروں نے. اب وہاں گئے تو اس وقت پیپسی ہے نا, پیپسی 10 روپے کی ملتی تھی, تو ہمارے خدمت والے ساتھیوں نے اس کے 5 روپے کر دیے کہ بھائی 5 روپے میں دیں گے, ہمارا بھی 5 روپے اللہ کے دن کے خاطر لگ جائے, ہمارا بھی لوگوں کا جان مال لگ رہا ہے. جان مال لگانے کی چیز تو اصل یہ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے. کل بھی تعلیم کے اندر ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ تو نے آگے کیا بھیجا, وہ تو مجھے بتا. کیونکہ بندہ کہے گا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا, سمجھ لیا, سن لیا, مجھے دنیا میں 2 مرتبہ بھیج دے, مجھے دنیا کے اندر دوسری مرتبہ بھیج دے تاکہ میں سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں. لیکن ہمارا مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ بھیجیں گے تو نہیں اللہ پاک, لیکن بھیج بھی دے لوگ آ کے بھول جائے. پھر مولانا عمر صاحب کیا کہتے تھے, اللہ پاک بھیجیں گے نہیں کسی کو کہ بھائی وہ تو موقع ملا تھا یہ سمجھانے والے, لیکن اللہ پاک بھیج بھی دے نا تو یہ ایسا ہے انسان کے یہاں کے پھر بھی بھول جائے. کیونکہ ایک مرتبہ تو کہہ کے آئے ہم وہاں, ہماری روحوں نے کہا تھا کہ بے شک تم ہی اللہ ہو, تم ہی سب کچھ کرتے ہو, تم ہی خالق ہو, تم ہی رازق ہو, تم ہی مالک ہو, تم ہی سب کچھ ہو. لیکن یہاں کے بھول گئے کہ نہیں, ہم دنیا کے جمیلوں کے اندر آ کر بھول گئے کہ نہیں, یاد کرتے کوئی
اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں. آج ہمارے بڑوں کے بہت غلبہ ہے، بہت غلبہ ہے. فرمایا لوگ بھول کر زندگی گزار کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر کوئی احسان کرتا ہے، احسان تو فرمایا آدمی موت تک یاد کرتا ہے. ہم بھی تمہارے سامنے، ہمارے سامنے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کسی نے میرے ساتھ 25 سال پہلے احسان کیا. آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس بھائی نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے. کل ہم ایک بات مذاکرہ کر رہے تھے، اس وقت فوراً، کیونکہ ایک احسان کیا ہے اس نے. لیکن اللہ کے اتنے سارے احسانات، اللہ کے اتنے سارے نعمتیں اور اتنی ساری فرمایا چیزیں کھا کے استعمال کر کے بھی فرمایا ہم مالک کو بھول جاتے. تو اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے، پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ آیا تو بھی، تو وہاں اللہ پاک سے کہیں گے بیٹا کہ اللہ پاک بھیجے، لیکن اللہ پاک بولے کہ وہ چیز، وہ زمانہ چلا گیا. پھر اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ تو نے آگے کیا بھیجا، وہ بتا، وہ مجھے تو واپس جا کر کیا کرے گا، وہ نہیں، تو نے آگے کیا بھیجا. اس سے میرے بھائی دوستوں کو جان اور مال تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، اور یہ سارے جانتے ہیں علماء حضرت قرآن کے اللہ پاک نے کیا کہہ دیا، ہم نے تو جنت کے بدلے میں خرید لیا تمہاری جانوں مالوں کو. جان مال لگانے کا جذبہ بنے ہمارا. اس سے ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہے، تعلیم کلکوں کے بیٹھتے ہیں تو فرمایا کسی نے کہا معائشہ رضی اللہ غالباً جس کا خلاصہ کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں کیا کروں. بولے کہ موت کو یاد کرو. بولے کہ موت سے فرمایا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو بولے کہ تمہارے پاس مال ہے، مال ہے، ہاں بولے کہ مال ہے، اس کو آگے بھیج دو، کیونکہ مال جہاں جاتا ہے وہاں آدمی کا دل جانے کو دل جائے. ہمارا مال آج یہیں رکا ہوا ہے. میں تعلیم کر رہا تھا ہماری مسجد کے اندر ہی، تو ایک ساتھی تھوڑے کہنے لگا یہ موت کی بات، تو ارے بھائی کہ آ گئی بیجو مضمون کے بیجو بدلو. میں کو کیم بھائی بیک لگے موت نہیں، کیا لگے، کیونکہ بیک ڈر لگتا ہے. کیونکہ ابھی تو ڈر لگنے کی وجہ کی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو امیدیں بہت لمبی لمبی ہماری ہے، ابھی بہت لمبی امیدیں ہیں. ابھی تو بچپن کے اندر اس کے اندر ہے، ابھی جوانی کے اندر اچھی طرح شادی کرنے کی امنگ ہے، اس کے بعد یہ گاڑی نے، وہ گاڑی نے، وہ بنگلے نے، میرے بچوں کو میں یہ لے جاؤں گا نا، وہ لے جاؤں گا. آج بوڑھے سے بھی پوچھو تو آج ہمارا، میں ایک جگہ کے تو ایک میں کھڑا تھا وہاں، ایک 55 سال کا آدمی تھا، 55 سال. تو ایک بچی دکان کے پہ کچھ چیز لینے کے لیے آ گئی. تو بچی نے یوں کہا کہ انکل مجھے یہ چیز دے دو. تو جیسے وہ بچی نے انکل کہا تو وہ آدمی غصے ہو گیا، میں تجھے انکل لکھتا ہوں. حالانکہ میں جانتا تھا، میرے کو آنکھوں دیکھی بات کروں، 55 سال سے کم عمر نہیں ہوگی اس کی. لیکن یہ تھا، یہ بات الگ تھی کہ اس کی ذرا باڈی کم تھی اور ذرا وہ جم کرتا تھا نا، چہرے کے پہ داڑھی نہیں تھی نا، وہ ہیرو جیسے پھرتا تھا، وہ بات الگ ہے اس کی. لیکن لیکن فرمایا عمر بھی بات چھپاتے ہیں. فرمایا تم صبح کے اندر بلیڈ لگاؤ لیکن شام کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے. وہ بال کچھ کالے تھوڑی نکلتے ہیں، بال کو تم کتنا بھی کالا کرو، لیکن فرمایا جو نکلے گا تو کیا ہوگا، وہ تو پھر پتہ چل جاتا ہے تم کتنا نہیں. تو وہ آدمی غصے ہو گیا، میں تجھے انکل لکھتا ہوں، میں اتنا. تو بھائی وہ لیکن میرے بیرو ہو گئے، میں میری سامنے کی بات کر رہا ہوں. تو آج فرمایا لوگوں کو مرنے کا وہ شوق ہے. تو صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کو شوق ہوتا تھا. صحابہ کیوں شوق ہوتا تھا، انہوں نے اپنے جانوں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے کے اندر خوب لٹا دیا تھا، اللہ کے راستے کے اندر خوب لٹا دیا تھا. ہم سارے جانتے ہیں کہ جتنا مال ہوتا تھا وہ مال رکھنے کی چیز ان کے پاس تھی ہی نہیں. اللہ تو ہمارے ساتھیوں نے اللہ کے راستے کے اندر فرمایا یہ مال لگانے کے جذبہ. تو وہ ساتھیوں اس وقت 10 روپے کی پیپسی ملتی تھی، انہوں نے کیا کہا ہم 5 روپے کی بیچیں گے. مشورے سے کیا کوئی بات نہیں، بولے کہ 5 روپے ہمارے لگیں گے اور ہمارے کام کے اندر نفع ہے ہی نہیں، بلکہ بعض ساتھی ماشاءاللہ اپنے خصے کے پیسے لگا دیتے. ایک لوگوں کا اکرام اور فرمایا لوگوں کو فرمایا سہولتیں ضرورتیں پوری ہو جائے. تو وہ ساتھیوں نے فرمایا وہ اسٹال والوں نے 5. تو جو اجتماع کے اندر آئے تھے نا کہ ہم دیکھیے کیا کہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا تھا کہ ایمان کے لوٹے آئیں گے، تمہارے ایمان کو لوٹ لیں گے، ان سے مصابہ بھی مت کرنا، ان کا اجتماع بھی نہیں جانا، ان کا یہ بھی مت کرنا. ہمارے وہاں بھی اجتماع ہوا تھا واگڑا سے پہلے، تو ایک میرا دوست تھا. تو بات کے اندر فرمایا واگڑا جب اجتماع تھا تو میرا تعلق اس سے تھا. تو میں نے وہ کہ نہوا رکھے تیاری جو تمہیں تو وہ مار سے کو کسم ہو رہے یعنی دوستی تھا ہمارا. تو یہ واگڑا کے اطراف کے اندر ہمارا اجتماع ہو رہا ہے نا کئی سالوں پہلے. تو ان کی ایک تو وہ تو آ گئے پھر. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی 10 روپے کی پیپسی ملتی ہے نا، یہ تو فرمایا خدمت والے تو فرمایا 5 روپے کی دے رہے ہیں. تو یہ تو بھائی وہ الگ کہہ رہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہر چیز کی تحقیق اور ہر چیز کا فرمایا سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے. ایسے نہیں کہ بات سنائی تو وہ اس سے آگے چلے تھوڑی.
تو تھوڑی بہت بھوک لگی تھی تو ناشتہ کرنے کے لیے گئے. اب ناشتہ اس وقت 20 روپے ناشتہ رکھا تھا. 20 اس کے اندر خیمہ نے پاؤں نے چائے نے اچھی چیزیں رکھی تھی. تو وہ ناشتہ بھی کیا 20 روپے کی ٹکٹ کے اندر اتنا سارا ناشتہ نہیں, یہ ساری چیزیں. پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو غلط سنا, یہ تو فرمایا جب مال نہیں لوٹتے ہیں تو ایمان کہاں سے لوٹیں گے؟ مال نہیں لوٹتے. 50 روپے کے ناشتے کا 20 روپیہ لے رہے ہیں, 10 روپے کی پیپسی کا 5 روپے لے رہے ہیں, تو یہ تو فرمایا جب مال ہمارا لوٹتے نہیں ہے تو ایمان کہاں سے لوٹیں گے؟ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے. اللہ پاک نے دل کو پلٹا دیا میرے بھائی دوستوں کو, اور اللہ پاک نے دین کی محنت کے لوگوں کو لگا دیا. سمجھ پڑ گئے؟ اس سے فرمایا کون کیسے نیت سے اجتماع کے اندر آتے ہیں. لیکن ہمارے کھتیوار جماعت کے ساتھی اور ہماری جتنی بھی جماعتیں تقسیم ہوئی ہیں, خدمت والے اور یہ پانی والے نے, پرب والے نے, چائے جتنے میرے بھائی دوستوں کو, ہم یہ کام کو سیکھ کر کریں جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں, تھوڑا لگے گا. اور خدمت معمولی عمل نہیں ہے. علماء حضرت سے پوچھو کتابوں کے اندر شہید کے بعد کوئی درجہ ہے تو خدمت کا درجہ ہے. کس کے بعد؟ شہید کے بعد. ہاں, اور خدمت سے آدمی فرمایا غلام بن جاتا ہے. تم جس کی خدمت کرو گے نا, سامنے والا تمہارا غلام بن جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا خدمت کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. خدمت کے اندر وہ ہمارا مولانا عمر حسین صاحب اکثر کہتے ہیں, وہ پڑوس ملک کے اندر گئے تھے, تو یہ خدمت اور اچھی طرح بات کرنا, اور تو وہ چل رہے تھے تو ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا جائے دل فروغ یعنی دل بیچنا ہے, اور دل برائے فروغ یوں لکھا تھا. پھر اس کے نیچے قیمت لکھی تھی, دل برائے فروغ یعنی ہمارا دل بیچنے کا ہے. پھر اس کے نیچے قیمت لکھی تھی, اور قیمت کے نیچے کیا لکھا تھا؟ میٹھے بول. کیا لکھا تھا؟ کہ ہمارا دل بیچنے کا ہے. ہمارا دل کیا کرنے کا؟ بیچنے کا ہے. ارے تم بھی لوگوں کا دل جیتتے ہو تو فرمایا کرتے ہو کہ نہیں؟ میٹھے بول بولتے ہو تو فرمایا لوگوں کے دل جیت جاتے ہیں, ورنہ فرمایا کڑوے بول بولتے تو فرمایا لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے. تو یہ ہمارے کھتیوار جماعت کے یہ سارے کام ہیں میرے بھائی دوستوں. تو یہ ساتھی آ رہے تھے, فرمایا انہوں نے میٹھے بول سے ماشاءاللہ, اب کوئی حاجی صاحب ہوتا نہیں ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھی کے بھائی حاجی صاحب, کوئی مولانا ہوتے نہیں ہے, مولانا آپ ادھر آ جاؤ. فرمایا کوئی حافظ ہوتے نہیں, حافظ صاحب یہاں بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. یہ تمہارے میٹھے بول ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی زندگیاں دیکھیں گے میرے پاس, ہم نے تو کئی کیا گزاری سنی, اجتماع کے اندر آئے تھے اور اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل لی. تو یہ ہمارے ایک کھتیوار جماعت کے ساتھی, یہ ساری یہ جماعت, یہ مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے وہ یاد ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ کے زمانے کے اندر مولانا یوسف صاحب بیان کر رہے تھے. ہم نے بڑوں سے سنا مولانا یوسف صاحب رحمۃ کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے. تو دو آدمی وہاں اجتماع کے اندر آئے, یعنی غیر تھے, اور ایسے فرمایا ایسا حلیہ نے وہ کر کے آئے تھے کہ آدمی یوں نہ سمجھے کہ فرمایا. اب انہوں نے یہ انتشار پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. کیا کرنے کے لیے؟ اجتماع کے اندر انتشار پیدا ہو جائے. اجتماع کے اندر کچھ ایسی, تو وہ اپنے جو ان کا علم تھا اس کے حساب سے فرمایا وہ اپنا علم وہ کر رہے تھے, اور کر رہے تھے جس کی وجہ سے فرمایا انتشار پیدا ہو جائے. وہ سب جادو نے وہ سب لوگ ہوتے ہیں سب ان کے. تو وہ اب ایسا تھوڑا وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا لگا, اب یہ ان کا اثر ہو رہا تھا. وہ ہوتا ہے اللہ پاک کا وہ یہ ہے. تو یوسف صاحب رحمۃ اللہ بیان کے چالو بیان کے اندر ان کو ایسا لگا کہ فرمایا کچھ ایسا ہو رہا ہے. یوسف صاحب رحمۃ اللہ چالو بیان کے اندر کہا بھائی ہماری ذکر کرنے والی جماعتیں کہاں ہیں, اور ذکر کرنے والی جماعتیں کیا کر رہی ہے؟ ذکر کرنے والی جماعتیں کیا کرے؟ حضرت ذکر کرنے والی جماعتیں, اور سارے متفکر ہو گئے جیسے ہماری جماعتیں ہوتی ہے. بھائی ذکر کرنے والا کون سا دو, بھائی وہ کہاں ہے؟ بھائی وہ تو وہاں. بھائی تم تو اپنا ذکر کا کام کرو, بھائی تم کو تمہاری ذکر کے ساتھی تھے, تم اپنا ذکر دعا ذکر کے اندر لگو. تو ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ فرمایا وہ ساتھی اپنے کام کے اندر لگ گئے تھے وہ بھی, لیکن دوسرے فرمایا جو تھوڑا ادھر باتوں کے اندر تھے تو وہ اپنے ذکر کے اندر اس کے دعا ذکر میں مشغول ہو گئے. تھوڑے دیر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا سارا فرمایا جو تھوڑا خود رہا تھا آگے پیچھے انتشار جیسا, تو اللہ پاک نے سارا مطلب کہ معاملہ ہموار کر دیا. اور ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ دو آدمی اجتماع گاہ سے جا رہے تھے, وہ بھی مولانا یوسف صاحب نے دیکھا, لیکن ان کو ایسا نہیں کہا کہ آپ کیا کرنے کے لیے آئے تھے, کیا کرنے کے لیے آئے آپ, ان کو ایسا بھی نہیں کہا. سمجھ پڑ گئے؟ اس لیے میرے بھائی یہ ہیں ہمارے, ہم یوں سمجھے دعا ذکر تو بہت بڑا عمل ہے. دعا تو میرے بھائی دوستوں کو عبادت کا مقصد بنایا گیا. یہ تو آج ہمیں میرے بھائی دوستوں کو تعلق اللہ پاک سے نہیں ہوا ہے, تعلق ہمارا, ورنہ یہ آپ چھوٹے بچوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, اور میں یہ بچے کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں, کس سے کہتے ہیں؟ اپنی ماں سے پکار, ماں مجھے یہ چاہیے, ماں مجھے یہ چاہیے, ماں ہر چیز کے لیے
اس لیے میں اکثر اپنے یہ مستورات کے بیان میں بھی اور اس میں کہا کرتا ہوں کہ جب اپنے اولاد جب بولنا سیکھے تو اولادوں کو فرمایا سب سے پہلے اللہ بلاؤ، ان کی زبانوں کی بھی اللہ کو بلاؤ سب سے پہلے، ورنہ آج ایک نظام بدلا ہوا ہے، باطل کی محنت الگ چل رہی ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں پہلے انگریزوں نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ فرمایا ان کی معاشرت بدل لے ہوئے، اور فرمایا ان کے معاملات بدل لے، ان کی رہن سہن بدل لے ہوئے، تو خیر کچھ حد تک فرمایا وہ اپنی محنت کرتے رہے اور فرمایا محنت کرتے کرتے فرمایا یہ چیزوں کے اندر کچھ سفل ہو گئے ہو۔ ہماری معاشرت کے اعتبار سے فرمایا ہماری فرمایا رہنے سہنے کے اعتبار سے کچھ بدل گئے۔ اب میرے بھائی دوستوں کی جو محنت ہو رہی ہے، اب یہ تو محنت کہاں ہو رہی ہے، اب یہ فرمایا ایمان سوچ محنت ہو رہی ہے۔ رونے والی باتیں بعض مرتبہ جب سنتے ہیں، ایمان سوچ محنت ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان کیسے فرمایا سلب کیا جائے اور ایمان والوں کو کیسے فرمایا بے ایمان دنیا سے رخصت کیا جائے۔ باقی لوگوں کی انتھک محنت ہے، اور ہماری محنت میرے بھائی دوستوں موت تک یہی محنت ہے کہ فرمایا ہر بڑے چاہے کتنا بھی بڑا کیوں جائے اپنی دعاؤں کے اندر دیکھو، اپنی باتوں میں دیکھو، بھائی دعا کرنا خاتمہ بالخیر ہوئے، ایمان کی بھی موت آوے۔ اصل تو خاتمے کا اعتبار ہے، کس کا اعتبار ہے؟ خاتمے کا اعتبار ہے۔ تو خیر اپنے بچوں کو کیا بتاؤ، اپنے بچوں کو اللہ بلاؤ، ہاں اللہ بلاؤ، ورنہ آج دیکھو آج تم یہ ڈاکٹروں کے اعتبار سے، تم یہ ہاسپٹلوں کے اعتبار سے دیکھو، جہاں پر ہمارے ڈیلیوری کے جو ہمارے روم ہوتے ہیں وہاں وہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم بھی دنیا کے اندر مشغول ہیں، ورنہ میرے بھائی دوستوں کام کرنے والا ساتھی تو ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کیا ہے نہیں اللہ والے کس سے لکھا ہے کہ اللہ والے وہ پوچھا میں نے سور کے اندر خوبیاں دیکھی ہے سور کے اندر، جس کو ہم دیکھنے کو پسند نہیں کرتے، آج ہم دیکھنے کو پسند نہیں کر رہے، بھائی سور ہے یہ بھون جو کہتے وہ، لیکن اللہ والوں نے اس کو بھی فرمایا دیکھا تھا عبرت کی نظر، اس کے اندر بھی خوبیاں اس کو اچھائیاں نظر آئی، کہ صبح کے اندر جلدی اٹھ جاتا ہے، کتابوں کے اندر بہت ساری لکھی ہے کہ صبح کے اندر جلدی اٹھ جاتا ہے، بولے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر چلتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر چلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والے نے کہا ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے، اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے، اور شیطان کے اندر خالی اطاعت کا جذبہ فرمایا اس کا جذبہ نہیں ہے، کس کا؟ خواہشات کا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر، شیطان میں فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، فرشتوں کے اندر خالی اطاعت، بس جس رکوع میں سجدے میں، لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ جب انسان خواہشات میرے بھائیو دوستوں بزرگوں خواہشات والی زندگی گزارتا ہے اور فرمایا اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے اور فرمایا اطاعت چھوڑ دیتا ہے، تو پھر فرمایا آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ہم علماء سے سنتے ہیں، اور جب اطاعت کرتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اس سے میرے بھائی دوستوں کو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے عظیم میرے بھائی دوستوں کو ہمیں یہ کام، اس کے اندر ایک خطے جمع، تو یہ دعا ذکر کی بہت بڑی جماعت، ہم اللہ سے تعلق لگا ہوئے۔ بلکہ ابھی میں صبح کے اندر ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا، تو ساتھی مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ چائے ناشتے سے فارغ ہو گئے؟ نہیں، بولے کہ عارف بھائی میرا روزہ ہے صبح کے اندر ابھی میں ملا ایک ساتھی سے ملا، بولے کہ ہم نے 2 ساتھیوں نے روزہ رکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ ہے میرے بھائی کو ہمارا اجتماع کیسے کامیاب ہو جاوے، ہر وقت ہماری ایک فکر ہو۔ بلکہ خالی کلبی صاحب نے کہا تھا کہ دعا کے لیے ضرور نہیں کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، بلکہ دل کے دعا کرے، اللہ پاک سے جب تعلق ہو جائے گا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ فرمایا ہماری ہر وقت نگاہ اللہ کی پر ہو، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، کاموں کو بگاڑنے والے اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے میرے بھائی دوستوں۔ ہم تو ہمارے کاموں کو اللہ سے بنائیں گے، ہم تو ہمارے کاموں کو اللہ سے، یہ دعا ذکر کا عمل بہت بڑا عمل ہے، تو ساتھی دعا، تو یہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر میرے بھائی محنت کرتے کرتے اللہ سے کتنا تعلق، اتنا زیادہ تعلق کہ فرمایا حیات الصحابہ کے اندر قصہ لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کی ایک جماعت جا رہی تھی، تو جماعت جب باہر نکلی، تو جیسے جماعت باہر نکلی تو بارش شروع ہو گئی،
بارش شروع ہو گئی تو سیدھی سی بات ہے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے سواری. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دل کے اندر یہ اللہ پاک بارش بھی ضرورت کی چیز ہے, پانی بھی ضرورت کی چیز ہے, لیکن یہ اللہ میں کمزور ہوں, میری سواری بھی نہ بھیگے, میرے کپڑے بھی نہ بھیگے, میرا سامان بھی نہ بھیگے. دل کے اندر کہہ رہے ہیں, اندر کہہ رہے ہیں. یہ میں اللہ سے تعلق کی بات بتا رہا ہوں. آج میرے بھائی دوستوں ہمارا تعلق نہیں جڑا, اس سے ہم اللہ سے کٹ کر مخلوق کے سامنے مانگتے ہیں. حالانکہ میرے بھائی دوستوں صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے صحابہ نمک بھی اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. کیا مانگنے کے لیے؟ نمک مانگنے کے. بلکہ حضرت سیدنا فجر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. میرے بھائی دوستوں ہمارے کام کی بنیادی یہ ہے کہ ہماری ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ آئے. ہم تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا, اس لیے اللہ والے کہتے ہیں آج ہمارے محنت کی کمی کی بنیاد کے اندر ہمارے باتوں کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے. شرک کی بو آ رہی ہے, یعنی شرک یعنی کرتا اللہ ہے اور ہم اس کو دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ شرک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل. اب یہ جب جماعت جب پہنچی تو قافلے کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب ایک جگہ کی پہ جماعت پہنچی سارے قافلے کی جماعت والے بھیگے ہوئے تھے. یہ جو اور یہ بات سننے کے بعد اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ کہ اللہ ہے, قادر ہے, اللہ قدرت والا ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, وہ کن فیکن کا مالک ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب راتوں کی ٹھنڈی کے اعتبار سے تم نے دیکھا تھا, اب دھیرے دھیرے لوگ جیکٹ نکال رہے ہیں. اب رات کو تو ٹھنڈی تھی, کوئی کہتے کہ مسلسل رہے گی, اب یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے دھوپ بھیج دی. اللہ قادر ہے, اللہ جو چاہے وہ کرے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اب یہ وہ تو امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ سارے فرمایا قافلے والے گیلے نظر آ رہے ہیں, سب کے کپڑے بھی سوکھے اور گیلے نظر آ رہے ہیں, ان کی سواری بھی گیلی نظر, اور ابی بن کعب آپ فرمایا سوکھے نظر آ رہے ہیں, آپ سوکھے نظر. امیر المومنین اصل بات یہ تھی کہ جیسی جماعت نکلی تو بارش شروع ہو گئی تو میں نے دل کے اندر کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں, اور اپنے آپ کو فرمایا صحابہ کمزوری کہتے تھے, ہم بھی اپنے آپ کو کمزور بتاوے. ہر چیز کے پہ ہم کمزور ہیں, ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پگ ہم نے کھڑا کر دیا, پھر کہا کہ دوسرا پگ بھی کھڑا کر دو, کیا کر سکتے؟ ایک پگ ہم نے اچک لیا اور بھائی دوسرا پگ بھی تم اچک لو, کیا کریں گے؟ ارے بہت کمزور ہے, سر کا ڈر بھی ہم سے بڑھا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی کمزور سے اللہ پاک, اور امی صاحب میں نے دعا کی کہ اللہ بارش تو ہو لیکن میرے کپڑے نہ بھیگے, میری سواری نہ بھیگے. تو اللہ پاک نے میری دل کی دعا کی لاج رکھ لی, میرے اندر کی دعاؤں کی لاج رکھ لی. تو اللہ پاک نے فرمایا بارش ہوتی رہی لیکن اللہ قادر ہے, اللہ پاک نے میرے پہ نہیں بھیجا. بعض مرتبہ یہاں بارش ہوتی نا وہاں نہیں ہوتی, بازو میں گاؤں ایک ہی ہے. مثال کا ہم نے دیکھا بھی ہوگا, بھائی دیولا ہی گاؤں ہے, یہاں بارش ہے وہاں بارش نہیں ہے, وہاں بارش ہے یہاں بارش نہیں ہے. اللہ قادر ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو صحابہ نے محنت کر, یہی محنت تھی, الگ کوئی محنت نہیں تھی. صحابہ کی یہی محنت تھی میرے بھائی دوستوں کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر یہ محنت کرتے کرتے تعلق یہ بنایا تھا. تو اللہ پاک نے ہمیں بھی وہی کام دیا ہے, ہمارا تو پہلے سے یہ کام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ کے زمانے کے اندر ان کے ایک دوست تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب دوست ہوتے, تھوڑی بے تکلفی تھی ان کے ساتھ. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ کے بیانات کے اندر ایمانیت بہت غالب رہتی تھی, اور ہمیں بھی بولنا چاہیے, ہمیں بھی بولنا چاہیے. اس لیے ہمارے مرحوم بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا روزانہ 1000 مرتبہ یوں کہو گے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تو ایک مرتبہ تمہارا دل کہے گا. زبان سے 1000 مرتبہ بولو گے, کتنی مرتبہ؟ زبان سے 1000 مرتبہ یوں کہو گے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تو شاید ایک مرتبہ دل کہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. ورنہ ہماری زبانوں کی تذکیریں دیکھو. اس سے فرمایا اللہ سے ہونے کو خوب بولا جاوے, اللہ سے ہونے. تو صحابہ میرے بھائی دوستوں کو یہ اللہ کی ذات سے ہونے کا بولتے بولتے محنت کرتے کرتے ان کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا. تو ہمارے ساتھی بھی یہ کام کرنے والے اچھے تھے, کھتی والے جماعت کے ساتھی. ہاں دعا ذکر کے لیے مقصود ہوا, لیکن ہر ایک ساتھی فرمایا اپنے دلوں کے اندر دعا کر, یہ اللہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے, کتنے سارے لوگ آئیں گے. اب یہ جو کل بھی ہمارے وہ صاحب کہہ رہے تھے, اور اکثر ہمارے اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرمایا یہ آنے والا جو مجمع آ رہا ہے وہ 3 دن کے لیے آ رہا ہے. کتنے دن کے لیے آ رہا ہے؟ اب 3 دن کے اعتبار سے میرے بھائی دوستوں کو اندازہ لگاوے کتنوں کے کتنے گھنٹے ہیں, ہم ذرا اندازہ لگاوے. ایک دن کے 24 گھنٹے, اب کتنوں کو کتنے, مثال کے طور پر 15,000 ہے, 15,000 ان کو کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں روزانہ. اتنے 3 دن میں لوگوں کو کتنے گھنٹے اللہ کے دن کے پر لگیں گے.
سمجھ پڑ گئے؟ اس سے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، تو یہ ہمارا یہ جانو کہ لوگوں کا کیسے، تو وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے جو دوست تھے ایمانیت بہت بولتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے دوست کہنے لگے کہ مولانا آپ یہی کہتے ہیں اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور میں اتنی ساری بات بول رہے ہیں، تو پھر تم ہمیں دھکا کیوں کھلاتے ہو؟ چولا لے جاؤ نہ 4 مہینے جاؤ نہ چل لے جاؤ، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دیں گے، اللہ پاک کر دیں گے، تم ہمیں کیوں دھکے کھلاتے ہو؟ یعنی ہمارے کام کی تو یہی ہے، اصل قربانی ہے ہمارے کام کے، تو یہی دھکے کھانا۔ آپ ماشاءاللہ یہ قربانی لے کر آئے، آپ یوں نہ سمجھو کل گزشتہ رات گزاری کل صبح کے اندر، یہ میرے بھائیو دوستوں کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کون کس حال کے اندر میرے بھائیو دوستوں کو یہ دین کی محنت کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کام کی پہ کیا دیں گے میرے بھائی دوستوں کو، اس کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے، اور یہ ہمارے دل و دماغ اس کو، یہ دنیا کے دل و دماغ برداشت نہیں کر سکتے۔ خالی برکتیں دیکھتے چلے جاؤ، آپ کام کرتے جاؤ اور یہ اللہ کی برکتیں دیکھتے چلے جاؤ، اتنی برکتیں دیکھو گے میرے بھائی دوستوں کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے تمہاری 7 نسلیں کھائے گی، اتنی اللہ پاک برکتیں دیں گے۔ یہ تو برکتیں ہوگی، بدلہ تو اصل اللہ پاک آخرت میں دیں گے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پھر آپ ہمیں کیوں دھکے کھلا دیں، ہدایت اللہ دیں گے، یہ کہتے پھر آپ اللہ کریں۔ تو وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ہم تمہیں اس لیے دھکے کھلا دیں کہ دھکے کھاتے کھاتے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اللہ کے قریب ہونے کے بعد تم جو مانگو گے اللہ تمہیں دے دے گا، اس لیے تم کو دھکے کھلاتا ہوں۔ ہمارا بھی یہ دھکے کھانے کی وجہ یہ ہے، جب آدمی محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، ٹھنڈیوں میں چلتا ہے، سردیوں میں چلتا ہے، پھر راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، اللہ پاک کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کو جب دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان کا قلوب اللہ پاک نے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت محنت کرا جائے ہمارے گھروں کے اوپر یا کہیں بھی، بھائی کتنی محنت کرا جائے، کتنی محنت کرے، ارے پچی کے سیٹ میں آٹلی بڑی محنت کے لاؤ ہمارا پیسہ، تو بعض مطلب جو جس کے دل بھر جاتا ہے وہ بھائی 100 روپے تیرے ساتھ نکی ہوا تھا نا، لے بھائی تو 200 لے جا، بھائی تو نے تو عجیب خدمت کی ماشاءاللہ۔ تو یہ تو خالق اور مالک دلوں کو بنانے والا میرے بھائی، جو 70 ماؤں سے ذرا محبت کرنے والا، یہ تمہاری فرمائی یہ محنت کو نہیں دیکھ رہا ہے، محنت کو دیکھ رہا ہے میرے بھائی دوستوں۔ لیکن ہمارا دنیا میں کچھ، دنیا میں تو خالی برکتیں ہیں میرے بھائی دوستوں کو، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ، ہمارا تو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے ہم دنیا مانگیں گے نہیں، ہم دنیا مانگیں گے نہیں، لیکن میرے بھائی دوستوں کو نہیں مانگیں گے تو اللہ پاک قدموں کے اندر لا کے اللہ پاک دے دیں گے، جیسے صحابہ کو اللہ پاک نے دیا کہ نہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے آخرت تو، ہمارے عجائب تو آخرت کے ہیں، کہاں کے ہمارے عجائب، ہمارے سارے، ارے بھائی تمہارے وہ تو خالی مذاق میں بات کر رہا تھا، جو ہمارے ابھی ساتھی جماعت میں چل رہے تھے، وہ یہ تو ہوتے ہیں، مطلب کہ آدمی ہوتا ہے، تو وہ ایک ساتھی خالی یوں ہی کہہ رہے تھے، پہلے ہم سنتے تھے تو آدمی بات بتا کہتے ہیں اللہ 56 کروڑ نہیں چوٹھایا بھی دے، ہم جب چھوٹے تھے تب سنتے تھے، ہمارا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، اس کا ابا یوں کہا کرتے تھے کہ ہم کو کتنا دے دے، 56 کروڑ نہیں چوٹھائے، تو آج نہیں تاریخ تو میں کہوں کہ آج 56 کروڑ نہیں چوٹھائی کسوں نہ آئے، 14 کروڑ ہوں آئے یار، کسوں نہ دیا آج۔ ابھی ہمارا ساتھی دوست کہتے کہ میں وہ 5 بتی دکان کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ 2 کروڑ کی دکان کتنے کی، 14 کروڑ ہوں آئے، 1 کروڑ નો બંગલો બની જાય, 1 કરોડની શાદી જાય, 1 કરોડની ગાડી આવી। જો وہ تو ایک شادی کہنے لگے، وہ بہت عجیب بولا، وہ مجھے برابر یاد نہیں ہے، 25,000 کروڑ ارب پاؤنڈ اللہ میں مجھے دے، کتنا 25 کروڑ ارب پاؤنڈ کتنے، ہمارا تو بیٹا کر لو تھی، تو اللہ آٹلی આ નોલ્લા નોલ્લાથી કશું કોમ થતું નથી, કેટલા આપે 25 કરોડ અરબ પાઉન્ડ। اب یہ تو کوئی کیلکولیٹر میرے سے نہیں آ رہی ہوں، سمجھ پڑ گئے۔ اب یہ اللہ خالی میں بات کرتا ہوں، اللہ پاک نے کسی کو دے دیے، کیا کریں، اللہ پاک نے دے دیے تو کیا کریں، قارون کو کتنا دیا تھا، فائدہ کتنا اٹھائے گا آدمی کا۔ ہمارا مولانا امر اللہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ 2 બોટી نے 2 રોટી کتنی، 2 બોટી نے વધારે ખાય તો પછી ને अंदर गया પછી કરવાની ફિકર، بعض مطلب ہوتے ہیں کہ نہیں، بعض مطلب کو ہجم نہیں ہوتا ہے، تو بعض لوگ ہم نے بھی دیکھا ہماری جماعتوں کے اندر بھی بھائی وہ نکالنے کی فکر کرتے ہیں، अंदर ڈال تو دیا پر وہ کیا ہوتا ہے کھاڑو کہیں لگتوں نہیں، بے چینی بولا گیا، سمجھی گیا پیٹ بھرے بھرے لگے، اب کیا کرنا اس کو، تو یہ تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ زیادہ کھا لو تو بھی زیادہ، تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، کہ آدمی کو دنیا ملے گی تو بھی آدمی کتنے استعمال کرے گا دنیا چھوڑ کر، لیکن ہمارے عجائب کیا ہو، ہم بھی، ہمیں تو کہا گیا کہ کیا کہا، ہمارے سیمپل کون ہے، ہمارے سیمپل تو صحابہ ہے،
ہمارے سیمپل. تو صحابہ میرے بھائی دوستوں ان کے عزائم کیا تھے؟ آخرت کے. اس سے صحابہ کہتے تھے ہم بھی اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بہت بڑی قربانی ماشاءاللہ. آپ کو لگے ایسے، لیکن بھائی انڈر سے لوگ دعائیں دے رہے ہیں. جب ساتھی بیٹھتے ہیں مستوروں میں اور یہ اس میں اور یہ سب حالت دیکھتے ہیں یہ ٹھنڈیوں کے اندر، تو یہ آپ کی کل بھی ابھی ہم صبح کے اندر ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو چاہ رہے تھے نا، جو یہ کہ بھائی اتنے ساتھی کھتی وار کے، اس سے جو گمان تھا اس سے زیادہ آ گئے. مطلب کہ اللہ کا بہت شکر، ورنہ ایسے ٹھنڈیوں کے زمانے کے اندر تو یہ اندر سے دعائیں نکلتی ان کی. ہاں تم کو لگے ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ آپ خالی یہ کریں، بلکہ ساتھی اندر سے دعائیں کہ کتنی بڑی قربانی کے ساتھ، اور کوئی غرض نہیں. آج دنیا کے اندر ہر ایک میرے بھائی دوستوں بزرگوں غرض کے بغیر کام نہیں کرتا ہے. اللہ ماشاءاللہ بعض لوگ ہوں گے ایسے ہوتے، ورنہ کچھ نہ کچھ غرض ہوگی تو کام ہوگا، ورنہ غرض نہیں ہے تو فرمایا کام کوئی نہیں کرتا. تو یہ بغیر غرض کے خالی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا اللہ راضی ہو جاوے. اور ہر پوری زندگی میرے بھائی ہر عمل کے اندر ہماری نیت تو یہ ہے اور یہی نچوڑ ہے کام کا کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے. اور راضی ہو جائے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا ہمارا کام انشاءاللہ اللہ پاک بنا دیں گے. سمجھ پڑ گئے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تھے تو مدینہ شریف جا کر کیا خطبے کے اندر کا جس کا خلاصہ تمہارا اور خالق کا معاملہ صحیح کر لو، اپنا اور خالق کا معاملہ صحیح کر لو، اللہ پاک تمہارا مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. ورنہ اگر تم نے تمہارا خالق کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کیا تو اللہ پاک تمہارا مخلوق کا معاملہ بگاڑ دے گا. اس کے یہ ابھی ہم جماعت کے اندر تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب کو ملنے کے لیے عجیب اللہ پاک، یہ تو بات وہ نہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ تو خالی باتیں ہیں، کہتے ہیں موقع ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ تو ایک ڈاکٹر صاحب کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. کیا دعا کرے؟ تو کتنی بولا کہ تمہاری آواز نے تو کہ روزانہ 25,000 روپیہ کتنا، اور ملاقات مجھے لے گئے تو میں گیا تو بولے کہ اندازاً 25,000 روپیہ میں کماتا ہوں. کیا دعا کروں؟ بولے کہ گھر والوں سے پریشان. مجھے جب ہماری جماعت تھی تو اس نے کہا تھا ان کو ایک ساتھی نے کہ بھائی تمہیں آئیں گے تمہیں دعوت دیں گے، دعوت قبول کرنے اور پھر ان کی ملاقات کرنے یہ کرنا ان کو ذرا بولے کہ تو دعوت دینے کے لیے وہ نہیں آئے. تو پھر میں نے فون کیا تو بولے کہ میں اتنا بزی ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ میری دعوت کو نہیں، آپ روبرو ملنے کے لیے تو آؤ. یا نہیں بولے کہ میں بہت بزی ہوں. پھر میں نے ٹھیک ہے میں آپ کی دعوت، تو انہوں نے ہماری دعوت بھی کی، لیکن پھر ساتھیوں سے کہا میں نے کہ بھائی اس کو ملاقات کرنی ہے. تو پھر مجھے رات کو عشاء کے بعد ملنے کے لیے گئے. تو ہم ملنے کے لیے گئے تو بولے کہ یار بس، میں نے بولا کہ آپ ہم تو نماز میں انتظار کرتے رہیے. میں نے کہا نماز بولے کہ اللہ مجھے معاف کرے. بولے کہ نماز، کیونکہ پھر میں نے ان کو سمجھایا، بولے کہ اتنی ساری پیشنٹ نے یہ سب. میں نے بولا کہ پیشنٹ مخلوق ہے، خالق الگ ہے. مخلوق ہے، خالق کہاں الگ ہے، مخلوق کہاں الگ ہے. بولے کہ ان کی خدمت، ارے یہ جہالت کی بات کر رہا ہوں. بولے کہ ان کی خدمت ضروری ہے. ارے تم خالق جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے پھر ان کو سمجھایا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک. انہیں تمہیں آنکھیں دی، انہیں تمہیں ڈاکٹر بنایا، انہیں اتنی ساری روزی کا انتظام کر رہا ہے، وہ 5 مرتبہ تمہیں بلا رہا ہے. اب تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی یہ شیطان یہ کہنا چاہتا ہے. شیطان بڑا ہوشیار ہے. کیا کہ بھئی یہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہے، تم چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ گے؟ ارے ہم نے تو یہاں بھی ڈاکٹر دیکھے ماشاءاللہ، ہمارے ڈاکٹر کہیں لے گئے، فرمایا ڈاکٹری بھی کرتے، اذان کے وقت ہو جاوے اپنے فرمایا وہ بند کر دیں. فرمایا یہ خالق کا حق ہے. اس سے ماں باپ کا حق ہے، سب کا حق بتایا، لیکن خالق کے حق کے آگے سب کے حق چھوٹے. تو وہ کہنے لگے کہ یعنی بات میں تو وہ ہوتا ہے جب آدمی کو جس لائن کو تو وہ کہنے لگے کہ ابھی یہ بھی خدمت ضروری ہے، یہ بھی کرنا. میں انکار نہیں کرتا، کرو ماشاءاللہ. خیر یہ بات سننے کے بعد بولے کہ میرے لیے دعا کرو، میں پریشان ہوں. میں کیا پریشان، اتنے سارے 25,000 روپے تو ماشاءاللہ آپ کہاں روزانہ. بولے کہ میں میری بیوی بچوں سے پریشان ہوں. میرے تو بولے بیوی بچوں سے، بیوی ماشاءاللہ 25,000 روپیہ خرچہ نہیں یہ سب. تو بولے کہ میری بیوی کہتی ہے میں سب کے کپڑے دھوں گی لیکن تمہارے کپڑے نہیں دھوں گی. بالکل اللہ کے گھر میں میں بات کر رہا ہوں یہ. اور مجھے کہنے لگے میری بیوی مجھے یہ کہہ رہی ہے سب کے کپڑے دھوں گی لیکن تمہارے کپڑے نہیں دھوں گی. یعنی میری بہت ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. میرے کپڑے نہیں دھوتے، اندازہ لگاؤ، میرے کپڑے دھونے کے لیے مجھے لانڈری کے اندر بھیج رہے. میرے ساتھی بھی جماعت کے اندر، لیکن میرے کپڑے دھونے کے لیے مجھے لانڈری کے اندر بھیج رہے. میری بیوی میرے کپڑے نہیں دھوتی. کیا سنا آپ نے؟ پھر مجھے یہ بات آ گئی ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کی، اور اکثر سنتے رہے. اور یہ ہے ہی بات کہ اگر تمہارا خالق کے ساتھ معاملہ بگاڑ دو گے، اللہ پاک تمہارا اور مخلوق کا معاملہ بگاڑ دے گا. جیسے اس سے پہلے وہ انجینئر کی بات، والد صاحب کی بات ہوئی. پھر میں انجینئر صاحب سے پوچھا، ان کے والد صاحب سے، میں نے بولا یہ نماز ماشاء
وہ تو اللہ معاف کرے یوں. ارے میں نے بولا کہ آپ بھی دیکھو. پھر میں نے بچے کے بارے میں کہ آپ نے قرآن شریف پڑھایا کہ نہیں ہے. نہیں, میرے بچے نے بچپن سے مجھے کہا کہ ساری بات کرنا لیکن مدرسے جانے کی بات مت کرنا. جو اس سے آگے میں نے بات سنا ہی نہیں کہ وہ انجینئر صاحب کے بیٹے. تو میں نے کہا کہ آپ کے بچہ پڑھا لکھا ہے, جماعت کے اندر وقت لگا ہے. بولے کہ جماعت کی بات تو بہت دور کی ہے, اور وہ ایک سادی پیشر میں اس کو ملنے کے لیے لگے جو انجینئر کو کہ ذرا ان کو سمجھاؤ. دنیا میں اعتبار سے وہ کچھ یہ اپنے کچھ بڑی اچھی کمیونٹی اس کے اندر کام کر رہا تھا, لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی. لیکن یہ کہنے کا مقصد ہے, اور ایسا نہیں ملاقات تو اللہ ہدایت دے دے, لیکن میرے بھائی بعد میں تو آدمی ملتا ہے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر اللہ پاک زندگیوں کو پلٹا بھی دیتے ہیں, جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب خالق کا اور ہمارا معاملہ جب بگڑ جائے گا میرے بھائی دوستو جگو, تو ہم نے بڑوں سے سنا ہے سکون دینے والی چیز تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی, ٹینشن کی چیز بن جائے گی. سکون ایک باپ بنے کے تو ایک باپ یہ اٹھائے کہ چھوکرا نے چھوڑو گھر لو. بالکل مجھے کہہ رہا تھا ایک باپ, مجھے یہ کہہ رہا تھا એ ઉઠાય બાકી છોકરા માટે ત્યારે સાડી કરા પછી જુઓ ખાલી 1 વર્ષ થઈ જાય પછી અબી અમે તો દુઆ કરજો, 2 વર્ષ થઈ ગયા, 3 વર્ષ થઈ, દુઆ કરજો અલ્લાહ પાક औलाद न जाने क्या क्या करे, माँ न जाने क्या करती है, बाप न जाने क्या क्या करते हैं. एक औलाद एक सुकून की चीज है. कुरान और हदीसों में देखो अल्लाह पाक ने उसको सुकून की चीज बनाई है, सुकून की चीज बनाई. लेकिन जब मेरे भाई दोस्तों को हमने फरमाया हमारा खालिक के साथ मामला अगर सही नहीं किया मेरे भाई दोस्तों को अल्लाह पाक मखलूक के साथ मामला बिगाड़ देंगे. और सहाबा ने जब अपने खालिक के साथ मामला सही कर दिया तो सहाबा की रहबरी कौन करते थे? सहाबा की रहबरी शेयर करते थे. सहाबा की रहबरी कौन करते थे? शेयर करते थे. बीवी को बच्चों का मानने की बात तो बहुत टूटी, वो तो फरमाया खिदमत के लिए तैयार रहते. बोलो ना क्या खिदमत करनी, क्या खिदमत करनी, तो इंतजार के अंदर रहते थे. समझ पड़ गई. इससे मेरे भाई दोस्तों को इस मेहनतों के जरिए से जो चाहा जाता है कि हमारा और खालिक का मामला सही हो जाए, मेहनत करते करते अल्लाह के साथ ताल्लुक बहुत जुड़ जाए मेरे भाई दोस्त. इससे कहते हैं हमारे बड़े अल्लाह से मांगने की आदत डाले. दुआ जिक्र का अमल कोई मामूली अमल नहीं है. हमारे काम के अंदर इल्म जिक्र बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं. ये जितनी भी बातें कह रहा हूं ये जहालत की बातें हो रही है. ये जहालत यानी आदमी ने फरमाया इल्म नहीं सीखा, इल्म नहीं सीखा मेरे भाई दोस्तों को. ये दुनिया की चीज, ये इल्म नहीं है, ये फन है. ये दुनिया, ये इल्म नहीं है कि भाई ये हम इंजीनियर बनेंगे. इल्म अलग चीज है, फन अलग चीज है. समझ गए. इल्म तो ये चाहे हम कोई चीज से मना नहीं करते. इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, हवाई, हर एक की जरूरत है, हर एक की जरूरत है. माशाल्लाह एक हमारे एक टीटी थे, टीटी दीनदार थे, एक ऑफिसर थे टिकट चेक करने वाले. अब ये एक ट्रेन हमारे बड़ों से हमने सुना कि एक ट्रेन मतलब के इनके अंदर थे और हमारा एक कपल चल रही थी और ट्रेन शुरू हो गई. अब इनके साथ सामान था तो माशाल्लाह दीनदार टीटी थे, दिन की मेहनत के अंदर लगे हुए. और ये असल ये कहते हैं तुम बनो जो कुछ बनना हो बनो, लेकिन मेरे भाई दोस्तों को दीनदार तो बनो. मुसलमान तो असल में सही माने में बने. आज लोगों के सामने अभी हमने वो इनके सामने बात, हमारे भाइयों के साथ बात हो रही थी, इनमें यही कहा हमने जो अभी मुसलमानों का हक और इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है, अगर तुम्हारे सामने सही पेश नहीं किया, अगर सही पेश कर देते तो फरमाया हमें तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं, तुम हमारे पास आ जाते. लो हम तुम्हारे पास आ गए, हमें कलमा पढ़ा दो. हमने अभी हमारे भाइयों के सामने अभी सही इस्लाम क्या है, सही मुसलमान किसको कहते हैं, हमने अभी पेश नहीं किया. इसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ रहा है, वरना वो कहाँ जाते, वो हमारे पास आ जाते. तो वो टीटी साहब ने देखा कि वो एक कपल चल रही है और वो गैर मुस्लिम थे और हमारे मुसलमान मोटी, तो जो उनके पास सामान, उन्होंने सामान ले लिया, सामान ले लिया और उनको फरमाया, कहा उनकी टिकट भी और ये रिजर्वेशन में नहीं थी बल्कि किसके अंदर थी, उनका ये जनरल के अंदर थी. तो उन्होंने टीटी साहब ने ले लिया और दोनों को मतलब के इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो, और उनको अपनी जो सीट होती है साइड के भी बैठने की उनको बिठा दिया, ये सब ये बिठा दिया. और माशाल्लाह थोड़ी देर बैठे. अब बोले कि हमारे, अरे टीटी साहब ने कहा बैठो, इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो. दीनदार जी असल ये है हमारे काम के ना मेरे भाई दोस्तों को पहले दिल जीता दिया है. पहले क्या किया जाए, दिल जीता जाता है फिर दिल लिया जाता है मेरे भाई दोस्तों को. पहले दिल जीते. हमारे काम के अंदर भी, तस्कीलों के अंदर भी ऐसे नहीं कि भाई कल ही हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमारा हम जब स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, कॉलेज के अंदर, तो एक साथी माशाल्लाह आते थे और कहते थे कि इनकी मुलाकात करो, ये स्टूडेंट ऐसे, ये स्टूडेंट ऐसे, ये स्टूडेंट ऐसे. तो वो साथी कह रहे थे कि उन्होंने कहा, जिम्मेदार साथी ने, भाई ऐसे में मुलाकात नहीं करूंगा, ऐसी मुलाकात नहीं करूंगा.
پہلے فرمایا ان کو ملوں اور فرمایا ان کے ساتھ اکرام یہ ان کو کھانا کھلائے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کھانے بیٹھتے تھے اور کوئی کنڈے میں لاتے تھے, وہ ڈھیرے سے فرمایا وہ ڈاکٹر صاحب پیسے دے کے چلے جاتے, پھر ہم کو پیسے بھائی دونوں وہ بھائی دے کے چلے گئے. اور فرمایا وہ کھانے بیٹھنے کے لیے بیٹھے تھے, اور ڈھیرے سے پیپسی لا کر رکھ دے, ٹھنڈا لا کر دیں گے. بعد مطلب فرمایا دیکھا تو دل جیت, وہ شادی کے بہت اچھے سے دل جیت لیا. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کوئی بھی بات کوئی پیش کرنی ہو پہلے ان کا دل جیتا جائے, پھر تم دل لو گے کوئی بات کرو گے تمہاری باتوں کو مانیں گے, تمہاری باتوں کو مانیں گے میرے بھائی دوستوں کو. کام کا یہ ہمارا طریقہ ہے, اس سے ہم کام کر رہے ہیں, عظیم کام کر رہے ہیں. اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی کام نہیں میرے بھائی دوستوں کو. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے اللہ کا تعارف کرانا, اس سے بڑا کوئی کام نہیں میرے بھائی دوستوں کو. بہت بڑا اللہ پاک نے کام دیا. اس سے کام اتنا بڑا ہے تو کام یہ ڈاکٹر بننے کے لیے 15 سال, ڈاکٹر بننے انجینئر بننے کے لیے 15 سال, وکیل بننے کے لیے 10 سال, اتنی ساری محنت اور سب سارا کچھ سیکھتے ہیں تب جا کے میرے بھائی دوستوں کو ہوتا ہے. اب یہ کام بغیر سیکھ کے کریں گے نہیں میرے بھائی دوستوں. ماشاءاللہ آپ سیکھے ہوئے منع نہیں کر دیں, لیکن میں نے کہا ہم تو فرمایا سبق یاد کر لیا, ہمیں چھٹی نہیں ہے, آخر تک سیکھتے رہیں گے اور یہ نیت سے چلتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں سکھاتا رہے گا, اللہ پاک ہمیں. آج بھی ہمارے بڑے ہمارے کل ماسٹر اسحاق صاحب کہہ رہے تھے, ابھی وہ سفر کے اندر چل رہے تھے تو مولانا ابراہیم صاحب نے وہ سب, تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مولانا ابراہیم صاحب فرمایا فضائل اعمال کی کتاب پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کیا مقبولیت, کیا اللہ پاک کی طرف سے محبوبیت, اور کیا میرے بھائی پھر بھی دیکھو اپنے آپ کو سیکھنے کی نیت سے چلا رہے ہیں, اپنے آپ کو سیکھنے کی. تو خیر کہنے اب وہ تیجی صاحب نے کہا کہ یار اطمینان سے بیٹھو, پھر کہا کہ کیا بات, پھر اطمینان سے بیٹھے, ذرا ان کو اپنے پاس سے پانی پلایا. آپ بہت چل کے آئے, ذرا ان کی بیوی بھی تھی, اب وہ گھیر تھے. اب کہا کہ دیکھو ہمارا ایسا ایسا معاملہ ہے, ایسا ایسا ہمیں وہاں جانا ہے. اور میں تو بولے کہ کوئی بات نہیں, اب تو اس کی جو ٹکٹ بولے کہ ہم تو ریزرویشن کے اندر نہیں, بلکہ وہ ان کی ویٹنگ تھی مطلب, اور انہوں نے ان کے پاس ایک کوئی سیٹ تھی مطلب, تو سیٹ فرمایا دے دی انہوں نے. ٹی ٹی صاحب نے بولے کہ آپ یہ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے بیٹھو. تو پھر وہ کہنے لگے کہ لو یہ آپ نے ہمیں سیٹ دی, اب اس کے پیسے لے لو. آج دنیا کے اندر دنیا کے اندر چلیں کہ بھائی پیسہ نہیں ہو جائے, پیسہ آپ تو کام تھا. یہ بات ہمارے اندر بھی نہیں ہے, یہ تو ہماری فرمایا یہ ہم بھی ایسے ایک ہی کشتی کے میں بھی سوار ہوں, یہ ہمارا بول بدل چکے ہیں. ورنہ میرے بھائی دوستوں دیکھو اگر یہ کام صحیح فکروں کے ساتھ, صحیح محنت کے ساتھ, صحیح قرآن کے ساتھ اور سیکھ کر کریں گے, اور جیسے کرنے کے لیے ہمارے بڑے کہتے ایسے کریں گے, اللہ پاک 50 صحابہ سے زیادہ اللہ پاک کی مدد کا وعدہ ہے. اور اللہ پاک انشاءاللہ بغیر مالوں کو چیزیں دیں گے اور بغیر چیزوں کو اللہ پاک کام بنائیں گے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے, اور یہ خالی باتیں نہیں ہیں, اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ کر کے دکھایا ہے کہ اگر یہ کام جس طرح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس طرح کرو گے انشاءاللہ, جس قربانی کے ساتھ اور جس طرح کہا جا رہا ہے, اللہ پاک بغیر مالوں کو کیا دیں گے, چیزیں دیں گے بغیر مالوں کی. اور اللہ پاک بغیر چیزوں کے تمہارے کام بنائیں گے. چیزوں کو بنانے کے لیے, کاموں کو بنانے کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کئی مرتبہ ہمارے ساتھی پاس جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک کاموں کو بنا دیتے ہیں. سمجھ پڑ گئی. تو انہوں نے فرمایا پیسے دے کے لو, یہ پیسے لے لو آپ. تو ٹی ٹی صاحب نے منع کیا, بولے کہ آپ بولے کہ یہ رشوت ہو جائے گی, مجھے گورنمنٹ پگار دیتی ہے. ارے ہم تو بار بار سفر کرتے ہیں, ہم تو فرمایا کوئی بھی ہمیں دیتی فرمایا وہ کرتے تو ہم ان کو ٹکٹ کے پیسے دیتے کہ لو 500-400 اور مانگ سامنے سے مانگے. اب نہیں یہ ہماری عادت نہیں ہے, ہمارے اسلام نے اس کو منع کیا ہے. یہ روزی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی پڑھنے لکھنے, لیکن فرمایا دینداری ضرور. تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے جو اکرام کیا, اب وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی فرمایا وہ پھر باتوں کے اندر بیٹھے ملاقات کے اندر, تو ہمارے ساتھی دیکھو کام کریں. ایک بار ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی کو کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے, وہاں کے, بولے وہاں جاؤ تو ان ساتھی کو میرا سلام کہہ دینا. ان ساتھی کو جیسے مثال کے مولانا ایوب صاحب مثال لیتا ہوں کہ مولانا ایوب صاحب کو سلام کہہ دینا. اب پرانے ساتھی اور کام کرنے والے ساتھی, ذرا میرے بھائی ہمیں تو سیکھنا ہے, یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں کام کرنے. تو اب یہ سلام کہنے کے لیے آئے, اب سلام کہنے کے بعد مولانا یہ سب چھوڑ دیں گے نہیں. اب یہ سمجھ گئے کہ اگر وہاں موقع نہیں ملا دعوت دینے کا تو کیا کہا کہ وہاں بھروچ جاؤ تو ان کو سلام میرا کہہ دیں. اب یہ سمجھ گئے کہ ہمارے بھائی فضل کریم کا یہاں پہنچنا میرے پاس سلام کہنے کے لیے ان کا مقصد کچھ اور ہے. اب یہ کہا کہ مولانا یہ ان کو سنبھال لیں گے, یعنی فرمایا وہ سانجے سے بٹھائیں گے ماشاءاللہ, کچھ کھلائیں گے پلائیں گے. یوں ہمارا اب ایک جماعت ہماری پڑوس, اور پھر وہ ان کو دعوت دیں گے, اور کیا کریں گے ان کو
دعوت دیں گے تو یہ سلام کرنے کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. بھائی سلام کہہ دیجیے, سلام کہنے کے لیے آئے, ماشاءاللہ سلام کیا, اور انہوں نے میرے سلام کیا, اب بیٹھو ماشاءاللہ پانی پلائیں گے, یہ کھلائیں گے, پھر کیا نام, یوں کر کے پھر ان کو دعوت دیں گے. تو ہمارے تو ہمارا ڈائیا نا مزاج ہو, ہمارا کیا ہو, ڈائیا نا مزاج ہو. ہم جیسے میں نے کہا کہ اب 800 ساتھی ہیں, مثال کے 16,000 پبلک آئیں گے, تو ایک ساتھی کے ساتھ 20 آدمی لگ گئے. اب ایک ساتھی نے 20 ساتھی کا فرمایا طے کر کے مجھے 20 ساتھی کو دعوت دینی ہے, تو 16,000 آدمیوں کو ہماری دعوت پہنچ گئی. کتنے آدمی ہوگی؟ 16,000. اور ایک بات ہے, اجتماعی بیان بھی ہے, منع نہیں ہے, اجتماعی ہے, لیکن انفرادی دعوت کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے. بات چیزیں اجتماعی بیان کے اندر کہنی نہیں پڑتی, لیکن بات چیزیں پوچھنی ہوتی ہے اندر سے, تو فوٹو سائڈ پہ بیٹھ کے آدمی پوچھ لیتا ہے. اور تم نبی کی سیرت بھی دیکھو گے, صحابہ کی سیرت بھی دیکھو گے, تو میرے بھائی دوستوں کو انفرادی دعوت زیادہ ملے گی. انفرادی دعوت بیانات بھی ہے, عمومی بھی ہے, لیکن انفرادی دعوت زیادہ ملے گی لوگوں کے پاس. ہم کہتے ہیں اتنے صحابہ کے پاس گئے, اتنے صحابہ کے پاس گئے, اتنے صحابہ کے پاس گئے, روزانہ ملنے کی دعوت دینے کے لیے صبح سے جاتے تھے, شام تک جاتے تھے. تو یہ میرے بھائی دوستوں دیکھو, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا, تو ہم یہ بھی اس سے منع نہیں. لیکن میرے بھائی دوستوں دیکھو, ہم فرمایا ہمارے وہاں ساتھی آئے اجتماع کے اندر آوے, تو یہاں سے کتے کو لے کر جاوے. تو یہ ہمارا کھتی والی جماعت کا جو مجمع ہے, کھتی والی جماعت کے ساتھی ہے میرے بھائی دوستوں دیکھو, فرمایا میں بیٹھا ہوں, میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, جو مجھے کام کے اندر لگانے کا جو ذریعہ بنے ہیں, ابھی میں دل سے تو ان کے لیے دعائیں کر ہی رہا ہوں, لیکن فرمایا میں اللہ کا بہت شکر مان رہا ہوں کہ فرمایا وہ بھائی نے میرے اوپر محنت کی, ورنہ ہماری زندگی کچھ الگ تھی, ہم بھی کچھ الگ چل رہے تھے. لیکن وہ ساتھی کی محنت آج بھی مجھے یاد ہے. میں کہتا ہوں نا, مسلمان انسان احسان فراموش نہیں ہوتا ہے, احسانوں کو یاد کرتا ہے کہ ان کا ہمارے اوپر یہ احسان. ابھی بھی اس ساتھی کے احسان کو میں یاد کرتا ہوں. وہ ساتھی نے مجھے کام میں لگایا, کام میں لگانے کے اس کے بڑے احسان ہیں. کبھی ساتھ میں لے گئے, کبھی اس سے کہتے کبھی آ گئے, کبھی کسی کو, اس لیے ہمارے پڑوس ملک کے اندر ایک جماعت گئی تھی, جو وہ ساتھی کہتے تھے کہ ہم نے پڑوس ملک والوں کی فرمایا ایک صفت دیکھی کہ فرمایا ماشاءاللہ, اور ہمارا بھی سفر ہوا تھا, اس کے اندر پڑوس ملک والوں کے ساتھ چلنا ہوا, تو پڑوس ملک والے جب چلتے تھے ماشاءاللہ, کوئی بھی نہیں آتے تھے, ماشاءاللہ ایسا ان کا اکرام, ماشاءاللہ آ گئے, اور ایسے ان سے ملنا جھلنا, اور ایسا ماشاءاللہ چہرہ اچھا, یعنی خوشنما چہرہ, سمجھ پڑ گئی, چہرہ اور ہنستے مزاج کے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے میرے بھائی دوستوں کو, ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ میں. تو وہ ساتھی ماشاءاللہ ملتے اور یوں کر کے دھیرے سے فرمایا, اور ساتھی کو بٹھا دے, ماشاءاللہ کیا نام, یوں پوچھتے, اور دوسرا ساتھی دھیرے سے, وہاں کے پڑوس ملک کے وہ چل گجا, وہاں کے بڑے مشہور ہے, اور چل گجا بھی, یہ تو ہم تو کام کرنے والوں کو کہتے ہیں میرے, تدبیر, حسن تدبیر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. تدبیر کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, کوئی بھی چیز کے لیے تدبیر بناؤ گے, اللہ پاک نے کہا کہ سب سے فرمایا تدبیر بہت اچھی چیز ہے, تو تدبیر انہوں نے. اب یہ آ گئے تو دسترخوان بچھا دیا, اور پہلے میں ابھی ایک جگہ جماعت کے اندر گیا تو ایک ساتھی مجھے ملا, تو ایک ساتھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں شروع زمانے کے اندر میں حضرت نظام الدین لے کے گیا, شروع زمانے کے اندر, تو میں سب گھومنے کے لیے گیا, جامع مسجد وہ سب میں نے گھوم لی, اور پھر میں نے سوچا کہ کسی نے کہا کہ آپ وہاں بھی چلے جاؤ, تو میں وہاں چلے گیا. تو جیسے شروع زمانے, تو جیسے میں وہاں گیا, تو جاتی فرمایا میرے جو استقبال والے تھے, انہوں نے ماشاءاللہ میرا اچھا استقبال کیا, اور استقبال کرنے کے بعد فرمایا بعض ساتھی, فرمایا 2-3 ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے, وہ کہہ رہے تھے, اور بیٹھے تھے, اور فرمایا انہوں نے ایک رومال فرمایا ڈھانک رکھا تھا کسی, جیسے ہی میں گیا تو مجھے دعا سلام کیا ماشاءاللہ, اور وہ رومال ہٹا لیا, اور وہاں بسکٹ تھی, اور ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی چائے لے آؤ. یعنی پہلے ماشاءاللہ ایک ساتھی کو جوڑنا, یہ مجمع جڑا ہے, ایسے نہیں جڑا میرے بھائی دوستوں, لوگوں کی بڑی محنت لگی, قربانیاں لگی ہے, بڑی قربانیاں لگی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. ایسے یہ مجمع یہاں نہیں آ گیا, ایسے مجمع نہیں, یہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں, ابھی یہ دینداری کی جو سزا نظر آ رہی ہے, یہ ہمارے اگلوں کی قربانیاں ہیں, ہمارے اگلوں کی قربانیاں ہیں. ہمارے ایک اللہ کے بارے میں کہتا ہے, مولانا زمانے کے اندر ایک ساری جماعت کو لے گیا ہے, دفتر رحمۃ اللہ, ایسے کوئی مطلب کہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ جماعت لے کر چلنے کی جماعت, ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, کوئی لے کے چلنے والا نہیں تھے, کوئی لے کے چلنے والا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ کاش کوئی اس کو لے کے چلنے والا کوئی ذمہ دار مل جاتا, تو یہ جماعت میں لگے, اور ان کا وقت صحیح طریقے سے لگ جاتا, اور ماشاءاللہ کیا گیا. اب وہ سوچ رہے تھے, فکر کر رہے تھے, ان کی سوچ, ان کی فکر یہی رہتی تھی, سمجھ پڑ گئی. اب اتنے میں وہ جماعت لے کر آ گئے, تو کہاں ماشاءاللہ ان کا استقبال کیا, اکرام کیا, ماشاءاللہ آ گئی. اور پھر وہاں کیا کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں, اس کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر کیا حال کیا, اگر
میری تو سمجھ اگر آپ چلے جاتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے, مطلب ان کا وقت صحیح لگ جاتا ہے ماشاءاللہ, کام نہیں, ان کی دعائیں لگ جاتی ہے. میں تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہو مولانا یوسف صاحب سے, تو کہا کہ بولا آپ کو تو کوئی بات نہیں, آپ ذرا اپنے گھر کی پہ اطلاع کر دو کہ ہم جاتے ہیں لگے اور یوں کوئی. تو جب گھر کی پہ گئے, یہ قربانیوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم تو کیا قربانی دے رہے, ہمارے اگلوں نے قربانیاں دی, صحابہ نے قربانی, مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب, ان کی قربانیاں میرے بھائی گھروں کے اندر پھاکے آ گئے, گھروں کے اندر پھاکے آ گئے. اتنی قربانیاں دی میرے بھائی دوستوں. ہاں حالانکہ بڑے مالدار تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ, مولانا الیاس صاحب, ان کے والد صاحب, لیکن فرمایا اللہ کے دین کے خاطر اپنے مالوں کو لٹا دیا. مال میرے بھائی دوستوں یہ صحابہ کی سیرت کے اعتبار سے انہوں نے مالوں کو لٹایا, جس صحابہ نے لٹایا مولانا الیاس صاحب نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کا, اللہ کے دین کی خاطر. اب یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب گھر پہ گئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, جن کو جماعت کو لے کر جانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو جماعت کو لے کر جانے کا, ان کے غالب ان کے بیٹے کا انتقال ہو. اب تھوڑی دیر ہو گئی ان کو تجدید و دفن اور غسل کے اندر, ان کے اندر, اور تو پھر تھوڑی دیر ابھی تو دفنانے کے لیے نہیں گئے. دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں قربانیوں کی سطح کس طرح ہمارے پاس یہ کام اور کیسے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, ہم سمجھ رہے. اب یہ آ گئے اور ہمیں تھوڑی دیر لگ گئی, ہمیں اس سے پریشان ادھر سے ادھر, کیا جماعت بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ جماعت صحیح طریقے سے چلی جاتی اپنے وقت پر. اب تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے تھوڑا ملے کے ناراض ہو گئے, کتنی دیر لگا دی ایسا ویسا. ہمارے بڑے کچھ نہیں بولے, یہ بھی کام بڑے اصول ہے میرے بھائی اور دوستوں کو. ہمارے بڑوں کی داد تمہارے ایک رحمت ہوتی ہے, کوئی غصہ ایسا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں, پھر بڑے یہ جماعت لے کے چلے گئے. اب جماعت لے کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر جو استقبال والے ساتھی تھے ان کے ساتھی تھے, تو کہا کہ مولانا یوسف صاحب تھوڑے ناراض ہو گئے تھے, آپ ذرا اتنا کہہ دینا کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی تھی, اس لیے دیر ہو گئی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے غسل کے اندر اس کے کفن میں مشغول ہے, اس لیے دیر ہو گئی, اور دفنانے کے لیے نہیں دے رہے. اتنی زبردست قربانیاں لگی میرے بھائی دوستوں. ہاں ایسے فرمایا یہ مجمع نہیں ہو گیا, ایسے مجمع نہیں ہو گیا لوگوں کی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں چائے ناشتہ کرایا اور فرمایا ہمیں چائے پلائی, اور ماشاءاللہ چائے پلاتے پلاتے تھوڑی تھوڑی بات کر دی, کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں, باتوں کے اندر ایک جان ہوتی ہے قربانی. اس سے دعوت کی بات کے اندر میرے بھائی رسول اللہ پاک نے تاثیر رکھتی ہے. جیسے دوا اندر جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے فرمایا دوا اپنی تاثیر کو ظاہر کرتی ہے, دعوت بھی میرے بھائی رسول صحیح جگہ اندر جاتی ہے, دعوت بھی اپنا تاثیر بتاتی ہے. اب ماشاءاللہ دعوت دے دی. فرمایا وہ کہتے تھے کہ اس دن سے فرمایا مجھے کام میں لگنے کا سبب فرمایا وہ خالی وہ گیا میں اور میرا وہ اکرام کیا, وہ استقبال کیا اور مجھے اچھی طرح چائے پلایا اور ماشاءاللہ یہ کیا, تو فرمایا مجھے کام میں لگنے کا ایک سبب ہے. میں یوسف صاحب کے زمانے کے اندر ایک ساتھی ایسے ہی گئے تھے گھومنے کے لیے, چلو کہ بھائی چلے جاتے, عالم تھے عالم, اور کہا کہ جب رات ہو گئی تو جانے لگے. وہاں یوسف بھائی ہو سکے تو رات کو یہاں رک جاؤ, ہمارے وہاں کھانا کھا جاؤ اور صبح میں چائے نہ کے نہیں مجھے جا, ارے بھائی تھوڑی ہماری بھی ووکل, تو وہ رک گئے. اب رک گئے بولے کہ میرا سامان ان کے پاس نہیں تھا, اور وہاں کی ٹھنڈی جو یو پی کے اندر گئے ان کو جانتے کہ یو پی کی ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائی دوستوں کو فرمایا ان کے پاس برابر ٹھنڈی کا سامان ہے. کل بھی دیکھا ہو ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کوئی ایسی آ گیا ہوگا, لیکن فرمایا لوگ فرمایا ایسے سوئے تھے. اب وہاں کی ٹھنڈی فرمایا ایسے وہ ساتھی فرمایا سویا ہوا تھا. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا کمبل, یہ خدمت میں اس سے دل جیتے جاتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے میرے بھائی دوستوں کو. تو اب انہوں نے اپنا کمبل خود نہیں سوئے اور اپنا کمبل اس ساتھی کے پہ اور مولانا کے پہ ڈال دیا. مولانا آرام سے سو گئے. اور جب صبح کے اندر تھے وہاں یوسف صاحب بازو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, بازو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, خود سوئے نہیں. اور وہ فرمایا مولانا تھے, وہ بولے کہ دنیا کے امیر تھے حضرت جی رحمت, لیکن فرمایا بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں میں, اخلاق کی بات کر رہا ہوں. ہمارا کام میرے بھائی دوستوں کو یہ اخلاق کے پہلا ہے. تو وہ مولانا کہنے لگے اس فرمایا ان کا عمل کی وجہ سے فرمایا مجھے کام میں لگنے کا ایک ذریعہ بن گیا. اس سے لے کر فرمایا آج تک میں کام کر رہا, ان کے وہ عمل کا انداز لگا. تو یہ ہمارے خطی اور جماعت کے ساتھی میرے بھائی دوستوں کو یہ ہم چوکن نہ رہے. اور لوگوں کو ماشاءاللہ آئے ہمارے ساتھی کہاں بھی جاوے دیکھو ایسے آدھی تشکیل نہیں, اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں تشکیل کے سہلے, ہمارے حضرت جی رحمت کہتے تھے اور بارہ ہمارے مولانا فوری صاحب بھی کہتے ہیں بھائی تشکیل تو 6 نمبر ہے, اس سے پہلے 5 نمبر ہے. تشکیل تو 6 نمبر ہے, اس سے پہلے 5 نمبر ہے. کہیں 5 نمبر کی تو تھوڑی تھوڑی بات کرو. بھائی کالے کیا تمہارے کالے 4 مہینے جاؤ, بھائی کالے تمہارے چلو ہے, بھائی کی بات کیوں 4 مہینے کیوں چلو جرا. لندن نے امریکہ نے جاپان ایم تھوڑا دیتا جا بٹو ہمری نے کوئی 5 برس کوئی 10 برس. ہم محمد اللہ صاحب ایک منٹ کہنے لگے کہ اتنا سنا یہ لندن آپ امریکہ نے جاپان ہے کہ آدمی دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے جا رہا ہے, کپڑا, ہم بھی کپڑے کی تو امپورٹ اچھے ہے. بھائی امپورٹڈ آپ انڈیا میں رہیں امپورٹ اچھے نہیں, چپل لینے کے امپورٹڈ چپل جو ہے
नहीं, अंडर पहनने की गंजी खरीदने के लिए अंडरवेयर खरीद, इंपोर्टेड चाहिए इंपोर्टेड, मतलब भाई इंपोर्टेड तो इंडिया में रह जाए। नहीं, हमने इतना सुना कि भाई अमेरिका बनाता है वो अच्छा बनाता है, लंदन बनाता है अच्छा बनाता है, बल्कि सुई लेने जाते हैं इंपोर्टेड जापान ની સોય છે, જાપાન મેડ ઇન જાપાન છે, એટલે જાપાન બહુ ચાલતા હતા, કપડા લેના મેડ ઇન જાપાન છે, જાપાન भाई तू जापान गया नहीं, तू लंदन गया नहीं, तू अमेरिका गया नहीं, क्यों इसकी रट लगा जाए? रट इसलिए लगाता हूं कि वहां से लोग आते हैं, लोग सुनाते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो अच्छा तो सुनते सुनते दिलों के अंदर जम गया। इसी तरह मेरे भाई दोस्तों को हम खुद भी आखिरत को इतनी बोले जन्नत की नेमतें, और मैं जन्नत के अंदर अल्लाह पाक क्या इकराम करेंगे, क्या अल्लाह पाक बंगले देंगे, क्या चीजें देंगे, इतना बोले मेरे भाई दोस्तों को जन्नत हमारे अंदर भी उतर जाए और हमारे लोगों के अंदर जन्नत उतर जाए, ताकि जन्नत का शौक पैदा हो जाए। आज जन्नत का शौक नहीं है, सहाबा के अंदर जन्नत का शौक था। कैसा शौक था? ऐसा शौक था, अल्लाह के नबी समझे फरमाया कोई तकाजा रखते थे, फरमाया तकाजा रखते, एक तकाजा, खैर वक्त ज्यादा हो जाएगा, वरना तकाजा रख क्या मिलेगा हमें, क्या तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत। वो एक साहबी रजन को फरमाया एक खजूर का बाग मस्जिद नबी समझे भाई ये खजूर का कोई है दरख्त दे दे ताकि, तो खैर लंबा किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने खजूर का दरख्त वो करके दे दिया, खरीद कर अल्लाह के नबी के सामने दी जाए, वो बोले जो बीच में थोड़ी रुकावट पड़ते थे, तो फरमाया किसी कहानी के बाद एक दरख्त का खजूर इतने सारे खजूर का बाग दे दिया, और इतनी फरमाया आपने तो बाद में भाई बेवकूफ છે આવો સોડા કરવાનો તમારે દુનિયાને કોઈ કરીને આવે ને, मतलब કે ભાઈ સ્કૂટર આપીને આવે હોન્ડા અને સાયકલ લઈને આવે, તો બાપુ ગયા બીઓ તારું દિમાગ ગોનું થઈ ગયું કે હું હોન્ડા આપીને આવ્યો ને સાયકલ લઈને આવ્યો, तो वो साहबी ने एक खजूर के दरख्त के बदले के अंदर पूरा बाग दे दिया था कि बाग दिया, किस बुनियाद के पर? जन्नत मिलेगी। फिर किसी साहब इतना बड़ा सौदा कर दिया, अरे भाई अल्लाह के नबी कहा उसको जन्नत के अंदर अल्लाह पर खजूर खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, तो फिर वो साहबी कहने लगे भाई जन्नत तो हमें जन्नत के खजूर तो बाद में मिलेगा पैगंबर खान, लेकिन मेरी जन्नत तो पक्की हो गई क्योंकि अल्लाह के नबी की बात हो गई। तो ये बातें ये जज्बे होते थे, क्या होते थे? ये जज्बे होते थे कि फरमाया मैं अल्लाह के रास्ते के फरमाया जन्नत मिल जाए। साहबा भाई तुम क्या भाई साहब जो हम अक्सर सुनते हैं लड़ाइयों के अंदर, भाई हमने उनको हमारे शहीद कर दिया, वो क्या कहते हैं फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम तो कामयाब हो। ये कौन सी कामयाबी भाई? जन्नत की कामयाबी, जन्नत की कामयाबी, जन्नत की नेमतें हमारी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को हमारे हर एक साथी हमारा दाईजाना मिजाज हो, और जैसे मैंने कहा माशाल्लाह प्यार मोहब्बत से। देखो ये खित्तीवार जमात के साथी भी और ये मजमा जोड़ने वाले भी अलग अलग किस्म के लोग आएंगे, अलग अलग किस्म के आए। कैसे आएंगे? बाद लोग लंबे पैर करके बैठेंगे, आप भाई हो यार मैं भी होने अल्लाह ने करने नहीं, बहुत जिद मत करना, आप समझ पड़ गए। बाद लोगों की आदत होगी वो मैं खंडे के ऊपर में एक टेक लगा कर सुनेंगे, भाई अजीज साहब आ भाई एक भी फिर उनका आप छिरो मत, कोई बात नहीं आप एक मिनट हमने बड़ा सुना कि हमारे फजले करीम रहमतुल्लाह बयान कर रहे थे और एक आदमी ऊंधा बैठ गया, बयान ऐसा हुआ है और कैसा ऊंधा बैठ गया ऊंधा, तो फजले करीम रहमतुल्लाह ने उन्होंने भी नहीं देखा, और फिर एक साथी कहने लगा हजरत तुम्हारा पूरा बयान हुआ लेकिन ये आदमी है ना ऊंधा बैठ के सुनता, तुम्हारी बात नहीं सुनी, मतलब उसने भाई फजले कहने कहा कि भाई फिक्र मत, मेरी बात उसने सुन ली है, भले ये मुझे नहीं देखता था लेकिन मेरी बात तो मैं ध्यान से सुनता था कान से, समझ भाई। और मैं ऐसी बातें कान के अंदर पड़ती है अल्लाह, तो हम बात मतलब होते हैं अदब तो ये होना चाहिए, हम तो सीखे नहीं है, मैं पहले ही कहा हम अभी तो सीखे नहीं है, सही मानों में मुसलमान नहीं बने, सही मानों में कैसे दिन पर चला हम सीखे भाई होंगे, कोई अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो वहां बैठे कोई बात नहीं, धीरे अजी सब कैसे होना था अब हाजी साहब के उलझे नहीं, बात मतलब क्या जाए भाई सजी पास कोशिश करनी चाहिए कि भाई आ जाना चाहिए, लेकिन कोई अब ये इसलिए मेरे भाई दोस्तों को ये सारे हमारे खित्तीवार जमात के काम है। इस तरह मेरे भाई दोस्तों को माशाल्लाह हम खित्तीवार जमात के साथ ही काम करेंगे। हमें पता नहीं है, हमें पता कोई साथी को पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई दोस्तों को जब हमारे रजिस्टर आखिरत के अंदर खुलेंगे और कहते हैं एक एक साथी के साथ मेरे भाई दोस्तों हजारों लोग जाएंगे, पूछने वाले पूछेंगे कौन से नबी जा रहे हैं? ये नबी नहीं जा रहे हैं, ये दीन की मेहनत करने वाले जा रहे हैं। भाई दीन की मेहनत करने वाले क्या हुआ? अरे भाई एक को दावत दी अल्लाह पाक ने, उसकी वजह से मैं एक को हिदायत दी, दूसरे को हिदायत दी, तीसरे को हिदायत दी, हिदायत देते देते अल्लाह पाक ने मेरे भाई दोस्तों को, इससे हमारे बड़े कहते हैं ये काम पेंशन वाला काम है। कैसा पेंशन? सरकारी गवर्नमेंट हो ना, सरकारी ये काम करने वाले। अब 58 साल हो गई તમે ઘેર જો હવે ઘેર હું છે કે ઘેર જઈને બેહો તો મને સોનથી પૈસા આવશે,
سمجھ رہے؟ اسی طرح میرے بھائی پینشن والا کام ہے، کام کرتے کرتے انشاءاللہ قبر کے اندر چلے جائیں گے، لوگ نمازیں پڑھیں گے، لوگ حج کریں گے، لوگ زکات دیں گے، لوگ روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ ان کا ثواب ہمارے کھاتے کے اندر آئے گا۔ کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ ہاں، تو ہر ایک ساتھی اپنی ذمہ داری بھی سمجھے کہ یہ میری ذمہ، اور یہ ذمہ داری والے ساتھی مثال کے طور پر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کھچے والے بھائی، کسی کو یہ طے کر دیا، کسی کو یہ پانی کی ذمہ داری ہے، جیسے ہمارے کل ماسا عیسیٰ صاحب نے کہا ہر دل عزیز نہ بنے، ہر دل عزیز نہ بنے بھائی، کسی کو کہہ دیے کہ یہ پانی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ آ گیا کہ بھائی یہ ہوا چل گئی اور یہ کھمبے اڑ رہے ہیں اور یہ تو وہ پانی کا چھوڑ کے یہاں گئے، نہیں، وہ اپنا کام کریں گے، یہ بھی کام کرنے والے کریں گے۔ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ہٹ کر اسے اس کی کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داریوں کے پہ چبے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ماشاءاللہ کہا ہے اس طرح فرمایا آپ محنت بھی دے، دعوت بھی دے، اور دعوت دے دیتے کوئی بھی کہیں گے تمہیں بھائی ماشاءاللہ لوگ اللہ نے راستے میں جیسے 4 مہینہ آ دے تو سامنے والے کہیں گے تمہیں تیار ہوئے تو ہوں تیار چھوں، تو کہہ دیجو کہ وہ بھی تیار چھوں، یہ وہ کہہ دیجو بول لگے کوئی کیسے تم دعوت دو گے 4 مہینے کی چلنے کی تشکیل کرو گے تو کیا کہیں گے بھائی تمہیں آؤ تو اللہ پاک ہمیں قبول کر لے، اچھی بات۔ کئی اجتماع ایسے ہوئے ہیں میرے بھائی دوستوں کو کہ ساتھی خالی اجتماع میں آئے تھے لیکن بات سنی اور لوگوں نے تشکیل کی، وہ اللہ کے راستے کے اندر جانے والے بن گئے۔ اس سے ہمیں یہاں سے بھی ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے کے اندر ہم 4 مہینے کے لیے جائیں، خود بھی جائیں گے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ بھائی ساری جماعتیں مکمل ہو گئی، اگر باقی ہیں تو اس کی تکمیل کر لیں۔